السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہم نے ناول کی طرف۔ وہ کب سے کھڑکی میں ایک ہی زاویے سے کھڑی تھی، اعصاب تناؤ کا شکار، دل میں رکت اور آنکھیں جل رہی تھی۔ ایک ہی زاویے میں کھڑے رہنے سے ٹانگیں شل ہو رہی تھی، مگر اس نے پوزیشن میں فرق نہ آنے دیا۔ دیکھا جاتا تو یہ بھی ایک خود ارزیتی تھی، اور وہ اب ایسی ہی خود ارزیتی میں مبتلا رہتی تھی۔ یہ کیفیت ٹوٹتی نہ تھی، نہ ختم ہوتی تھی، یہاں تک کہ سال بیت گئے، وقت گزرنے کے باوجود زخم تازہ تھے، ایسے تازہ کہ خون رستا تھا، روح میں پھیلا زہر ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ شمیلہ کی باتوں نے ان زخموں کو آج پھر سے کھرچ ڈالا تھا کہ اس کی تکلیف دہ اس کی جانے کے بعد بھی محسوس کر رہی تھی۔ کب تک یوں ہی اس کے ہجر میں جلتی رہو گی خیرت؟ وہ اس کی اچھی دوست اور ہمراز تھی، تبھی دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید راکھ ہو جانے تک۔ وہ زیر سے بولی تھی۔ لا حاصل ہے یار، وہ نہیں آئے گا جو ہو گیا، اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ شمیلہ نے اس کی بے رنگ آنکھوں کو دیکھا تھا، وہ پھیکا سا ہنس دی۔ آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں یہ سراسر حماقت ہے، پاگل پن ہے، لیکن کیا کروں؟ منزل کو جاتی سڑک کے آخری کنارے پہ تہی دامن کھڑی ہوں۔ منزل تو جیسے کہیں کھوسی گئی ہے، اور مسافت اتنی طویل، اتنی گھٹن ہے کہ پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کرچیوں کی سی چبھن تھی۔ شمیلہ اس دیوانی کو دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا خیرت، دوبارہ نئے سرے سے زندگی شروع کر دو، کسی کا ہاتھ تھام لو، ہو سکتا ہے قسمت اس بار تمہیں محبت سے نواز دے جو اتنی زور آور ہو کہ تمہیں یہ سب ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگے۔ وہ طے کیے ہوئے تھی کہ اسے سمجھا کر ہی دم لے گی۔ خیرت پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہنسنے لگی، اتنا کہ آنکھوں میں پانی ابھرنے لگا۔ محبت، وہ ہنستے ہنستے بولی تھی، پھر یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک جنونی مریضہ لگی تھی جو سب ہار بیٹھی تھی، بس ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ محبت اور تجارت میں یہی فرق ہوتا ہے، تجارت تجربے، سمجھ بوجھ اور دولت سے بہت آسان ہو جاتی ہے، مگر محبت بس ایک چیز سے ملتی ہے، اور وہ قسمت ہے۔ اور خیرت حسان کو جس شخص کی محبت چاہیے وہ اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ وہ کتنی مشکل باتیں کرتی تھی جو شمیلہ کی سمجھ سے بالا تر رہی، مگر ایک سوال ان کی زبان پر مچل گیا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تم سے محبت ہوگی تو کیا سب بھول کر اسے معاف کر دو گی؟ وہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ خیرت نے گردن موڑ کے اس سے نہیں دیکھا، سامنے دیوار کو تکتی رہی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا اسے واپس حال میں کھینچ لایا۔ وہ آگے بڑھی اور بالکونی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ برفیلی ہوا اس کے کمزور بدن سے ٹکرائی تو ایک کپکپی سی طاری ہو گئی۔ یہ ساحلی علاقہ تھا، اب شام کے وقت ایسی ہی سرد اور برفیلی ہوائیں چلتی تھی۔ وہ شال اپنے گرد لپیٹتی بے دلی سے یک بستہ زمین پر اکڑو بیٹھ گئی اور سورج کو افق کا آخری کنارہ چھوتے دیکھنے لگی۔ آفتاب کا سفر تمام ہو چکا تھا، خیالات کی شوریدہ سری پھر سے غالب آنے لگی تھی، اور وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹکتی دور جا نکلی تھی۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا، تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا، اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا، پھولوں کی طرح ہم نے۔ وہ شخص قیامت تھا، کیا اس کی کریں باتیں؟ دن اس کے لیے پیدا اور اس کی ہی تھی راتیں۔ کا ملنا کسی سے تھا، ہم سے تھی ملاقاتیں۔ رنگ اس کا شہابی تھا، زلفوں میں تھی مہکاریں۔ آنکھیں تھی کہ جادو تھا، پلکیں تھی کہ تلواریں۔ دشمن بھی اگر دیکھیں سو جان سے دل ہارے۔ کچھ تم سے وہ ملتا تھا، باتوں میں، شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں، شرارت میں۔ لگتا بھی تم ہی سا تھا، دستور محبت میں۔ وہ شخص ہمیں ایک دن اپنوں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے بہت ڈھونڈا۔ تم کس لیے چونکے ہو؟ کب ذکر تمہارا ہے، کب تم سے تقاضا ہے، کب تم سے شکایت ہے؟ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں تو بچپن میں ہی چل بسی تھی، مگر احسان صاحب نے اسے کسی شے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اس کے منہ سے نکلتی ہر بات منٹوں میں پوری ہوتی تھی۔ جب احسان صاحب نے لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت میں بھی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی تھی۔ عام سی شکل صورت رکھنے کے باوجود وہ کسی قسم کی خود ترسی کا شکار نہ تھی۔ اس کی حنا خودداری خاندان بھر میں مشہور تھی۔ گردن یوں ہی تنی رہتی گویا سریا فٹ ہو۔ وہ گریجویشن کر چکی تھی اور آگے پڑھنے سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ احسان صاحب نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ 24ویں سال میں لگی تو انہیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ روایتی باب ثابت نہ ہوئے تھے تب بھی پہلے خیرت سے اس کی مرضی پوچھنا ضروری سمجھا، اور اس نے بلا جھجک عرفان حمدانی کا نام اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اس کا پھوپھی زاد کزن تھا، جس کی چاہت نے برسوں سے خیرت کے دل پہ
पंचे गाड़ रखे थे। हसन साहब 3 बहन भाई थे। आपा सबसे बड़ी थी। हसन से छोटे कामरान थे जिनकी एक बेटी सायरा और बेटा फारिस था। आपा रिजवाना के 2 ही बेटे थे। बड़ा बेटा बुरहान हमदानी जो कि पेशे के लिहाज से वकील था, पसंद की शादी के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका था। छोटा बेटा अरफान हमदानी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बाप का बिजनेस संभाल रहा था। वो खामोश, एतबार, सुलझा हुआ, खूबरू लड़का था। हसन साहब को कोई इतराज़ ना हुआ और बेटी की पसंद से बढ़कर था भी क्या। जब इस बात का जिक्र उन्होंने आपा से किया तो वो कुछ लम्हे के लिए तो हैरत से भाई का चेहरा देखती रही। जब बोली तो किसी हद तक खुद को कंपोज कर चुकी थी। हसन खिरद मेरी भतीजी है, इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा नहीं। बुरहान की दुल्हन के रूप में भी मैंने खिरद को ही देखा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बुरहान ने अपनी पसंद मेरे सामने रखी तो मैं खामोश होगी कि मजबूरी के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं निपटे। लेकिन अरफान की बात और है। शायद वो फरमाबरदारी में सर झुकाकर रजामंदी दे भी दे, लेकिन मैं इस पर जोर नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे अंदाज़ा है वो पहले ही किसी से कमिटमेंट है। जवान औलाद है, ज़बरदस्ती भी करूँगी तो हाथ कुछ नहीं आएगा। हसन साहब इनकार समझ गए थे। हसन साहब इनका इनकार समझ गए थे। बेटी के बाप थे, जोर ना दे सके थे, खामोशी से उठाए। हसन साहब ने आपा का गुरेज खरीद के सामने रखा था। इन्हें बेटी के चेहरे पर कर्ब वाज़ह दिखा था जो इन्हें गहरे दुख से दो चार कर गया था। बाबा ऐसा नहीं हो सकता, आप इनसे बात तो करते, आप इन्हें मनाते। बाबा मैं इरफान के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। वो फूट कर रो पड़ी थी। हसन साहब तड़प गए थे। खिरद बच्चे ऐसे मत करो, मेरी बेटी इतनी कमज़ोर तो नहीं है, तुम्हें इससे बेहतर शख्स मिलेगा। वो प्यार से इसका सर थपथपाते समझा रहे थे कि मज़ीद इसे कोई आस ना दिलाना चाहते थे। नहीं बाबा, मुझे मुतबादिल के तौर पर कोई दूसरा नहीं चाहिए, वही चाहिए। वो ज़िद्दी हो गई थी, अड़ गई थी। हसन साहब बेबसी से इसे देखते रहे और फिर आने वाले दिनों में उन्होंने इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इसकी ज़िद बरकरार रही। असद धचका तो तब लगा जब इसने वो इंतहाई कदम उठा लिया जिसने इनके वजूद को हिला कर रख दिया। अस्पताल के बेंच पर बैठे इसे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में देखकर एक फ़ैसला अपने ही आप हो गया था। बेटी की खुशी के लिए वो हर हद तक जा सकते थे। इरफान हमदानी की मोहब्बत कब इसके दिल में बीज की सूरत पैदा हुई, कब इससे कोंपल फूटी और तनाव दर्द बन गई, वो समझ ही ना पाई। अकल तो तब आई जब वो खुद पर अख्तियार ना रहा। वो इस मामले में बेबस थी, बेख्तियार हो गई थी। खिरद हसन जिसकी अना और खुददारी की खानदान भर में मिसालें दी जाती थी, दिल के मामले में वो सब भूल बैठी थी। जब जब वो सामने आता वो खुद सी से देखे जाती। वो था भी ऐसा सहर अंगेज के से बार बार देखने को जी चाहता था, मगर इसकी मगरूर आंखें सब जानकर भी अनजान ही रहीं। और फिर जब बाबा ने इससे इसकी पसंद पूछी तो खुद ब खुद इरफान हमदानी का नाम इसके मुंह से फिसल गया। इसे दिल की इस बेख्तियारी पर ताव आया था। बाबा को इसकी पसंद पर कोई इतराज़ ना था। वो खुश हो गई, मनवर के मानिंद खुश बाश मंडलाती फिरती, मगर ये खुशी चंद दिन की मेहमान रही। पुप्पो की तरफ से मिलने वाले निकार ने इसे शशदर कर दिया। अभी वो इसी झटके से ना संभली थी कि खानदान में गर्दिश करती है खबर इसे पत्थर का करगी। इरफान हमदानी इसकी चाचाजाद सायरा से मंगनी कर रहा था। खबर ऐसी थी कि वो अपने हवासों में ना रही। सकता टूटा तो कहराम मच गया। जाने कब तक ज़ियत में रही, हवास बहाल हुए तो आंसू गमख्वार सहेली बनकर आ गए। खुद को कमरे में मुकीद कर लिए बाबा इसके पास आते, बातें करते, मगर वो जवाब तक न देती। वो दुखी थी, जानती थी कि अपने दुख से नडाल हो गई थी। मोहब्बत के जंगल में ऐसी गुम हुई कि बेबसी का रूप धारे भड़कती फिरती। इन दिनों वो सख्त तकलीफ़ों का कोफत का शिकार थी। बेबसी नुक्ता अरूज पर थी, आंखों में राख भर आई थी। दिल था कि समझने में ना आता था। इसी खुद अजीती ने इससे इंतहाई कदम उठवा लिया था। वो खुद अपनी ही जान लेने के दर पर होगी। ज़िंदगी के रंगों को अपने हाथों से निचोड़ डालना चाहा, मगर हाय रे किस्मत, वो फिर भी बच गई। बाबा की हालत देखने से खुद पर ताव आया। वो कितनी खुदगर्ज हो गई थी कि जान लुटाने वाले बाप का भी ना सोचा। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो गहरी खामोशी के हिसार में थी। दस्तक देकर बाबा अंदर आए। वो बेदम सी बिस्तर पर पड़ी थी। ख्वाबगाह की सारी बत्तियां बुझी हुई थी, बस नगीलो हल्की रोशनी का गुबार था। सर्दी रगों पे में सरात कर रही थी, मगर इसने आतिश दान जलाने के लिए मुलाजमा को आवाज़ तक न दी थी। बाबा अंदर दाखिल हुए तो वो उठकर बैठ गई। उन्होंने इसकी उजड़ी बिखरी हालत को दुख से देखा था और फिर जो कुछ उन्होंने कहा वो अंधेरों में उजाला बनकर इसके वजूद के गिर्द फैल गया। वो इसकी ज़िंदगी की नवीद सुना रहे थे, इसे बता रहे थे कि ठीक 2 हफ्ते बाद इसके निकाह की तारीख रख दी गई है। वो इतनी बेयकीन हुई कि ये पूछना ही भूल गई कि वो जो कल तक इसका नाम सुनने को राजी ना था, ऐसा क्या हुआ था कि हवाओं का रुख इसकी तरफ मुड़ गया। वो मान गया था कि वो अपनी खुशी में सब भूल गई, हत्ता कि खुद को भी। वो फिर से पुरानी खिरद बन गई, चेहरे की रौनक लौट आई। इसी दौरान इरफान हमदानी का फ़ोन आया। वो जो कभी सीधे मुंह बात ना करता था, आज इससे कॉल कर रहा था। वो बेयकीनी सी हो गई, फिर पत्थर इसी की
पत्थर सी होगी, आवाज़ खो गई, होश आया तो फ़ोन बज बज कर बंद हो गया था। कँपकँपाते हाथों से उसने नंबर डायल किया। हेलो, आप कॉल आपकी कॉल आ रही थी, मैं थोड़ा बिज़ी, वो कह रही थी जब दूसरी जानिब से दृष्टि से बात काट दी गई थी। मेरी बात सुने मोहतरमा, अगर आप ये समझती हैं कि इसे ज़बरदस्ती के बंधन में बांधने के बाद मैं आपको कबूल कर लूँगा या बीवी के दर्जे पर फाइज करके घसी पीटी कहानियों की तरह मोहब्बत कर बैठूंगा तो आपकी भूल है। इस बंधन में सिर्फ खसारा आपके हिस्से में आएगा। बेहतर है अभी संभल जाएं। वो वार्निंग दे रहा था, आने वाले वक्त से डरा रहा था। खिरत को हंसी आ गई। वो मोहब्बत में इसकी जुनूनियत से वाकिफ़ होता तो ये कभी ना कहता, मैं इन मुश्किलात से डरने वाली नहीं हूँ। आप एक बार मेरे हो जाएं, आपका दिल भी मेरा हो जाएगा। वो खुशफहमी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठी पुरयकीन लहजे में कह रही थी, बहुत पछताएंगी खिरत साहिबा। दूसरी जानिब लहजा सख्त हो गया था, तपिश बरकरार थी। मंजूर है, वो खिलखिलाई थी। ठीक है, ये आपका फैसला है, बात है, मुझसे गिला मत कीजिएगा। वो खटक से फ़ोन बंद कर गया था। खिरत ने नोटिस न लिया, अपनी खुशी में आने वाले वक्त की सख्ती का अंदाज़ा ही ना कर सकी। चलो कुछ देर हंसते हैं, मोहब्बत पर, अनायत पर के बेबुनियाद बातें हैं। कहीं कोई नहीं मरता, किसी के वास्ते जाना है सारा फेर लफ्ज़ों का, है सारा खेल हरफों का, ना है महबूब कोई भी, सभी जुमले से कसते हैं। चलो कुछ देर हंसते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं, चलो आओ उसी को याद करते हैं जिसे हम ज़िस्त कहते हैं, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, जिसे हम बंदगी कहते हैं। गज़ल का काफ़िया था वो जो अनवान नज़्मों का, वो लहजा जब बदलता है बला का तेज़ लगता है, क़यामत ख़ेज़ लगता था। जुदा अब उसके रस्ते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं। ये हुजला रूसी का मंजर था। वो सुर्ख रंगों के पैरों को छूते भारी कामदार फ्रॉक में मलबूस, दोनों हाथ फैलाए सरमस्ती और सरशारी के आलम में झूमती चली जा रही थी। बेखुदी इतनी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी मतवज्जो न हो सकी। अलबत्ता दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ पर इसके कदम ठटक कर रह रुके। वो घूम कर आने वाले की तरफ मतवज्जो हुई। चंद कदम के फासले पर मौजूद वजूद को देखते ही एक असुदा भरी मुस्कान इसके लबों पर ठहरी। वो इसका बना दिया गया था। ये एहसास इसे तमानियत बख्श रहा था। मुझे यकीन था आप मुझे ज़रूर मिल जाओगे। मुकाबिल के सकूत को तोड़ने के लिए इसने ही पहल की थी। वो चंद लम्हे यूं ही लब इंचे इसके सजे सवरे रूप को देखता रहा, फिर पलट कर बेड की तरफ चला आया। वो महसूस किए बिना पीछे ही आ गई। इतने खफा हैं क्या? वो इसके सामने खड़ी सवाल कर रही थी। सवाल को नज़रअंदाज करते वो जूते उतारने के लिए झुका, मगर इसकी अगली हरकत पर वो साकत हुआ था। इसके कदमों में झुकी इसके जूते उतारते मध्यम अंदाज में कह रही थी, आपको मुझसे खफा होने का हक है, लेकिन अगर आप मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दें तो। वो सराज से बेड से उठ गया। बात भी अधूरी रह गई। खामोश हो जाएं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास सफाई में कुछ कहने को है तो ये बेशर्मी और ढटाई का आखिरी लेवल है। मेरे निकाह पर रजामंद होने को कमज़ोरी मत समझे, ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई नरम गोशा है। भूल जाएं कि आपको मुझसे कभी कोई खुशी मिलेगी। आपकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। कोशिश करें कि मेरे सामने आने से गुरेज करें। कहीं मैं अपना ज़ब्त ना खो दूँ। वो चबा चबा के कहता, इसकी आंखें नम कर गया था। पलट कर जाने लगा था जब इसने हाथ थाम लिया बड़ी लजहात से। यूं मत कहें, मैं डर गई। वो डर गई, महबूब की खुफगी से डर गई। इसकी सांसें इसकी नाराज़गी के ख्याल से बेहंगम होती चली गई। सॉरी प्लीज़, आई एम सॉरी, वो यही कह सकी। लहजे में आवाज़ में आजिज़ी ही आजिज़ी थी। डोंट टच मी। बेदर्दी से हाथ झटकते वो इसके इस कदर चलाया था, वो दोबारा मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, बहुत बुरा पेश आऊँगा। इसकी सुर्ख तैश भरी आंखों में इतनी अजनबियत और बेगानगी थी कि वो किंग हो गई। बहुत मोहब्बत है ना आपको मुझसे, आपकी ज़िंदगी के लिए तो सिर्फ मेरा नाम ही काफ़ी है। यही कहा था ना माँ जी से आपने। वो आंखों में आंखें डाले सवाल कर रहा था। वो महज सर हिला गई। इस बात को साबित करने का वक़्त आ गया है। मोहब्बत का इम्तिहान आ गया, कायम रहेगा, क्योंकि अब मैं आपको वो मौत मारूंगा जिसमें आप सिसक भी नहीं सकेंगे। मिसिस खिरत अरफान, अभी कुछ दिन मुझे मेरी मोहब्बत आजमाने दो, मुझे खामोश रहने दो। सुना है इश्क सच्चा हो तो खामोशी लहू बनकर रगों में नाश उठती है। ज़रा इसकी रगों में खामोशी को झूम जाने दो। अभी कुछ दिन मुझे मेरी मोहब्बत आजमाने दो। इसे मैं क्यों बताऊं मैंने इसको कितना चाहा है। बताया झूठ जाता है कि सच्ची बात की खुशबू तो खुद महसूस होती है। मेरी बातें, मेरी सोचें इसे खुद जाने दो। अभी कुछ दिन मेरी मोहब्बत आजमाने दो। अगर वो इश्क एहसास को पहचान ना पाए, मुझे भी जान ना पाए, तो फिर ऐसा करो ए दिल, खुद गुमान हो जाओ, मगर इस बेखबर को ज़िंदगी भर मुस्कुराने दो। इसने सारी रात अपनी स्टडी में सिगरेट फूंकते गुजारी थी। रात देर से सोने की बायस आंखें जल ना खुल सकी। वक़्त था तो 9 बज रहे थे। वो स्टडी रूम से उठकर कमरे में आ गया। खरीद श्रृंगार में इसके पास ही खड़ी दिखाई दी गुलाबी
रंग की कीमती जॉर्जेट के सूट पर हम रंग दुपट्टा गले में डाले वो दरवाज़ा खोले कुछ ढूंढ रही थी। इरफान के माथे पर बल पड़े इसकी मौजूदगी से तैश दिला रही थी, बेबसी का एहसास दिला रही थी। वह सर झटकता पलटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा जब इसकी खनकती आवाज़ इसके कानों से टकराई। आपके कपड़े मैं निकाल दिए हैं, आपके कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, जल्दी से तैयार हो जाएं। फूफा जान 2 बार बुलावा भेज चुकी हैं, फूफो जान 2 बार बुलावा भेज चुकी हैं। वो सादगी से कह रही थी, रात की तलखी का कोई शुबा तक ना था। इसका ये इत्मीनान अंदाज एक आंख न बाया था। तभी 2 कदम आगे आता वो सख्त गिर मगर धीमे लहजे में बोला, लेट मी क्लियर यू वन थिंग मिसिस, मेरे दिलो जहन में जो आइडियल की तस्वर है ना, इसमें आप किसी तौर पर फिट नहीं होती, कम से कम इस शक्ल सूरत के साथ तो हरगिज़ नहीं। अलमुख्तसर के में आप जो मर्जी कर लें, आप मेरे दिल तक रसाई हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहेंगी। लिहाजा बेकार की कोशिशें छोड़े और मुझसे हम कलाम होने से गुरेज बरते, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब वो इत्मीनान सा इसकी आमसी शक्ल सूरत पर तंज के तीर चलाकर खत लेती नज़रों से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव जांच रहा था। खिरद के हाथ कपकपाए, कम गाई और बेतुकीरी का एहसास खासा जानदार था, मगर इसने हावी ना होने दिया। बुलंद होते फशार को अंदर ही अंदर वो फिर से मुस्कुरा दी। साफ शफाफ मुस्कुराहट, अलबत्ता लब कुछ कहने की कोशिश में फड़फड़ा कर रह गए थे। मतवक्को रद्द-ए-अमल पाकर इरफान को ताव आया था और सख्त शोला बरसाती निगाहों से इसे देखता पलट कर वापस स्टडी में चला गया। वो इसकी पुश्त देखती रह गई। रात शोलों में घिरे तेरा पत्ता पूछते हैं हम जलते रहे, जुस्तजू आग थी भड़की हुई शरानों में, अपने अंगारों पे हम चलते रहे। झूलना झूलने वालों की तरह दिल में लहराता रहा तेरा ख्याल, ज़ख्म एहसास की पींगों को जलाता ही रहा। ज़ख्म एहसास जो गेंदों की तरह ठोकरें खाता, चारों तरफ से यूं ही बिन कहे कुछ का अफसोस ही मिलता ही रहा। तैश में आए हुए जज्बात बहर तौर किसी सिमत छलकना चाहे, रोज़ दिन वहम कभी टूट के दरवाज़ा बने और किसी तौर किसी खौफ की खिड़की टूटे। हम रुकावट से बहुत जोश में आ जाते हैं, हिजर में बपरे हुए दुख की तरह। अश्क जब जोश में आते हैं तो रुकते हैं कहाँ, इश्क के काफिले रस्ते में ठहरते कब हैं। रुकना चाहें भी अगर बेकरारी नहीं रुकने देती, आरज़ू आग है भड़की हुई शरानों में और हम अंगारों पे चलते ही रहे। बाबा के शादी के बाद बाबा इसे बारहा बुला चुके थे, पर वो हर बार टाल देती। आज इनका फ़ोन आया, वो इसके लिए परेशान थे। बार बार इरफान के रवैये के बारे में दरियाफ्त करते, इनकी परेशानी का एहसास करके इससे नदामत ने आन घेरा। वो इन्हें कैसे बताती, इरफान तो इसकी शक्ल देखने का भी रवादार ना था, इसके साथ आने पर राज़ी कैसे होगा। दिल कड़ा कर इसने बात करने का सोचा। वो सोफे पर लैपटॉप लिए बैठा इसे कमरे में दाखिल होते देखकर चेहरे पर सख्ती छा गई। आप कुछ देर के लिए मुझे सुकून से नहीं रहने दे सकती? माथे पर बर डाले सर झटकते हुए बोला। चेहरे से नागवारी झलक रही थी, नज़र स्क्रीन पर ही जमी थी। आप सुकून से ही हैं, शादीशुदा होते हुए भी हर तरह के फ़ायदे से आज़ाद। मज़ीद कितना सुकून चाहिए? न चाहते हुए भी वो तलख हो गई थी। वो चौंका था, ऐसे पहली बार हुआ था कि वो मुस्कुरा नहीं रही थी बल्कि जता रही थी। तभी हैरान नज़र आता था। मुझे आपसे बात करनी है, इसकी हैरान नज़रों के जवाब में इसने कहा था। सुन रहा हूँ। वो दोबारा लैपटॉप की तरफ मतवज्जो हो गया। बाबा हमें खाने पर बुलाना चाह रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से टाल रही हूँ। बात काट दी गई तो अब भी टाल दीजिए, मेरी तरफ से माजरत, आप अम्मी जान के साथ चली जाएं। वो बहुत सुकून से हाल बता रहा था। बाबा ने मुझे और आपको बुलाया है, वो जोर देकर बोली थी, मतलब समझा रही थी। आपने जिन हालात में मुझसे शादी की, इसके बाद भी ऐसे चौंचलों की उम्मीद रखती हैं, हैरत है। वो तंजिया हंसते इसने सर झटका, इसका रंग फीका पड़ा था, आंखें नम हुई थी। समझाया था मैंने आपको, किसी ऐसे को हम सफ़र चुन लेती जो आपसे भी मोहब्बत करता हो, ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती ना ही मेरी। तल्खी से कहकर उठ गया था। वो बाहर की जानिब बढ़ रहा था जब वो रास्ते में ही हायल हो गई। आप क्यों नहीं करते मोहब्बत मुझसे? मेरा दिल चाहता है आप मुझसे मोहब्बत करें। वो पुरउम्मीद नज़रों से देखती मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल नन्हे बच्चे की मानिंद अना का गला घोटने मोहब्बत का कशकोल लिए खड़ी थी। मोहब्बत का यही वतीरा है, ये अना और वकार की बैरी होती है, पहले इन्हीं का खात्मा करती है। यहाँ भी वो अना और वकार की खातिर में ना लाती थी। मुकाबिल की आंखों में दुख डर आया था। मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। इसकी आंखों में आंखें डाले वो हर लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था और आगे बढ़ गया। क्यों? वो फिर से रास्ता रोक गई थी। जवाब कुछ वक्फे से आया था, क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत है। इसे लगा कि किसी ने इसके जिस्म में नेज़ा गाड़ दिया हो। बेयकीनी सी कैफियत थी, आंखों में धुंध सी उतर आई थी। इसने पलक झपक कर धुंध को हटाना चाहा, मगर आंसुओं का एक रेला बह निकला। इसे शौक में घेरा देखकर बाजू से पकड़कर साइड पर करते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अलमिया जाता नहीं, अलमिया जाए कहाँ?
अलमिया से ही बना हूँ मैं, किसी हिजर की मंदिर की तरह। आए दिन दुख की से धूप मुझे डसती है, आए दिन खौफ की रस्सी मेरा कमज़ोर बदन इस कदर ज़ोर से कसती है कि चीखें ही निकल जाती हैं। हाथ डालूं कभी सोने को तो मिट्टी बन जाए, हाथ डालूं कभी पानी में तो जल जाता है। मैं कभी दिन को पुकारूं तो पलट आती है शब। अलमिया जाए कहाँ, रोज़ वीरानों से ख़त लिखता और ख़ुद ही मेरी ही बर्बादी के सहरा में मुझे ढूंढता है। ख्वाब देखूं तो ये धड़का सा लगा रहता है, बढ़ जाए ना बनाई मेरी। अलमिया हारे हुए लोगों को छूता है। बेबस राख उड़ाए तो सुलग उठती है वीरानी दिल, खाक उड़ती है सर्द दश्त वफा बेकरारी, कोई उड़ती हुई आतिश बनकर आन पड़ती है किसी फौज के लश्कर की तरह। अलमिया जाता नहीं, सुख कभी आता ही नहीं, अलमिया जाए कहाँ, बंद है सारा जहां। शादी को महीने होने को था, इरफान की बेजारी का आलम वही था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात गेल लौटता, कमरे में आने की बजाय स्टडी में ही कयाम कर रखा था। खिद की शक्ल देखना भी इसे गवारा ना था। अगर कभी खिद मुखातिब कर भी लेती तो लठमार अंदाज में मजबूरन जवाब मिलता। इस रवैये की वजह भी अब तो जान गई थी, मगर फिर भी बददिल ना हुई थी। उम्मीद का दामन छोड़ना ना चाहती थी कि शायद मोहब्बत का यही वतीरा था। अना खुददारी वकार तो जैसे कहीं दफन कर डाले थे। जब भी कभी कोई जज्बा सर उठाने लगता, उल्टे सीधे हाथ मारकर हर जज्बे को मरने मराने पर तुल जाती। चाहत थी तो सिर्फ मोहब्बत का वजूद। वो सुबह का निकला था और अब दोपहर होने को आई थी। वो नहा कर निकली थी, मेहरून रंग की लंबी कमीज के साथ सफ़ेद दुपट्टा ट्राउजर पहने ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी। गीले बाल पुष्ट पर फैले थे जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। बुरश उठाने को हाथ बढ़ा, पड़ता हाथ पुश से उभरती आवाज़ पर ठटका था। नीले कवर की फाइल रखी थी, यहाँ कहाँ है? वो बेड के पास ही खड़ा वो दरख्त कर रहा था। ऑफिस ड्रेसिंग में मलबूस, चेहरे पर बाजारी सजाए वो उजलत के आलम में लगता था। वो मैंने दराज में रखी थी, मैं देती हूँ। वो इसके पास से गुजरती, बेड के साइड टेबल की तरफ बड़ी दराज से फाइल निकाल कर पलटते पाँव किसी शय से उलझा था। करीब था कि गिर जाती। इरफान ने हाथ बढ़ा कर से थाम लिया। खींचे नजर उठा के इसकी आंखों में देखा। वो बेहद करीब था, इतना कि इसकी हथेलियों में पसीना बढ़ने लगा। सांस जैसे सीने में कहीं अटक गया था। ये एक बेख्तियारी हरकत थी। इरफान तेजी से इसे छोड़ता अलग हुआ था। नजरें इसके लहू रंग होते चेहरे से हटाते, फाइल झपटने के अंदाज में लेता तेजी से निकलता चला गया। पीछे वो रह गई, अपने धड़कते दिल को संभालती, इसके लम्स को अपने बाजू पर महसूस करती। ये पहली बार था कि इसने इसे छुआ था। वो कैसे न खुश फहम होती। क्या वो बदल रहा था? क्या इसकी मोहब्बत की आंच इसे पिघला रही थी? वो कितनी ही देर इन सवालों में उलझती रही। दिल गिरफ्ता किसी माहौल में तुम याद आए, ये भी हो सकता है याद आने से फैला हो मलाल। फिर भी हम मेहरबान लब, सूरत हाल पे रोने का हमें वक़्त कहाँ। इतनी दिक्कत है कि कुछ बोलें तो अल्फाज में गिरे पड़ जाएं। इतनी बेजात हुए हैं कि कोई कीड़ा हमें एक लम्हे भी खा सकता है। जर्द पत्तों की कसम, याद सरसब्ज नहीं होती कि चाहे तो शजर ही बन जाए। सब्ज पेड़ों के को जलाने के लिए होती है। बेसरोपा किसी ख्वाहिश के मदावे में तुम्हें याद किया और हुए और भी ज़्यादा मायूस। घास में घर भी बिना रखे हैं फितरत के कई तोहफ़ों ने, जिसने मखलूक को मखलूक में दी जाए पनाह। हम इसी के लिए रहते हैं उदास। हम शजरजाद नहीं थे कि तेरी राह में आगे आते, बड़े सरा से हम तो वीराने थे और ही तरह से दी आप खुदा ने हमें ताकत का सदा। दिल गिरफ्ता ही रहे और ना कुछ मुँह से कहें। एक तरफ हम हैं ज़मीन पर मगरूर, एक तरफ घास की मखलूक बड़ी बेमाया। पाँव पर डस लें तो इंसान गया। फिर भी हम मेहरबान लब और कुछ भी ना करें चाहें, मगर हम तुझे बहुत याद करते हैं। और फिर शायद मौज़ा ही हो गया था, किस्मत को इस पर रहम आने लगा था। मोहब्बत अपना मनवाने लगी थी शायद। नाश्ते के बाद पप्पू ने कमरे में से बुलाया था और वो शाम में तैयार है। इरफान इसे अपने साथ दोस्त की तरफ ले जाना चाहता है। कितनी देर तो इसे यकीन ही न आया था, और जब बेयकीनी की कैफियत छिट्टी तो वो कमरे में आकर खूब झूमी थी, हंसी थी, खुश हुई थी। खुदा ने इसकी सुन ली थी, इसकी फरियादों को रद्द नहीं किया था। महबूब का दिल मोम हो रहा था, वो कैसे ना शुक्र करती। इसी खुशी में इसने खूब दिल लगाकर तैयारी की। हल्के गुलाबी रंग के पाँव को छूते फ्राक के साथ लंबी हील पहने, कानों में मैचिंग झुमके, वो खूब दिल से तैयार हुई थी। शीशे में आखिरी नज़र डालते इसने खुद को सराहा था और फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। वो इसे दाखिली दरवाजे के पास ही मिल गया था, शायद इसी का इंतजार कर रहा था। इसे आता देखकर वो मुकम्मल इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। सरता पैर एक निगाह डालकर जो कुछ इसके मुंह से निकला, खरीद को इसकी हरगिज़ तवक्को न थी। ये क्या पहन लिया है आपने? पहने का ढंग कब आएगा? और ये मेकअप किसने कहा था आपको खुद से तैयार होने को? तौहीन से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा रिएक्ट करेगा। मैं कुछ और पहन लेती हूँ, वो जब से बोली थी। जी तो
دھاڑے مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ نہیں رہنے دو، اتنا وقت نہیں ہے، آپ کو ساتھ لے جا کر اپنے فرینڈ سرکل میں بےعزتی نہیں کروا سکتا، بہتر ہے گھر پر ہی رہو، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ بے حد روڈلی بات کر رہا تھا، خریدنا چاہتے ہوئے بھی سسک پڑی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود پر ضبط نہ کر پائی تھی، پہلے تو ہر بات ہنس کر سہ جاتی تھی۔ اگر یوں ہی بے عزت کرنا تھا تو پہلے ساتھ چلنے کو کیوں کہا؟ وہ پہلی دفعہ سوال کر رہی تھی، جرا پر اتری تھی، جواب طلبی کر رہی تھی۔ میں نے کب کہا؟ اس کے ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے چند لفظ اسے ایک تماچے کی طرح منہ پر لگے تھے، ہر احتجاج اسے اپنے مر گیا لفظ گونگے ہو گئے۔ یہ امی جان کا حکم تھا اور میں اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا، سلن تو آپ کو خود ہی انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں کبھی کسی سے توقع کر رہا تھا، اگر آپ میں اتنی ہی عزت نفس ہوتی تو یہاں نہ پائی جاتی۔ اسے شوق میں گرا دیکھ کر وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ چھالتا باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، وہ جا رہا تھا اسے بے عزت کر کے، حیثیت جتا کر، اذیت دے کر۔ ہاں، اس نے یہ سب اسے اذیت دینے کے لیے ہی تو کیا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا کہ کل تک وہ جس خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی اب سامنے کھڑی منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر خوب روئی تھی، تڑپی تھی، سسکی تھی، گڑ گڑائی تھی۔ وہ عام تھی، یہ اس کا قصور نہ تھا، لیکن وہ اس سے محبت کرتی تھی، یہ اس کی غلطی تھی جس کی سزا جانے کب تک بھگتنی تھی۔ یوں ہی تڑپتے تڑپتے کب نیند کی وادی میں گم ہوئی معلوم ہی نہ ہوا۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا، وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے 400، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔ رات بھر پچھلی ہی آہٹ کان میں آتی رہی، جھانک کر دیکھا گلی میں کوئی بھی آیا نہ تھا، عکس تو موجود تھا پر عکس تنہائی کا تھا، آئینہ تو تھا مگر اس میں تیرا چہرہ نہ تھا۔ آج اس نے درد بھی اپنے علیحدہ کر لیے، آج میں رویا تو میرے ساتھ وہ رویا نہ تھا۔ یہ سبھی ویرانیاں اس کے جدا ہونے سے تھیں، آنکھ دھندلائی ہوئی تھی، شہد دھندلایا نہ تھا، یاد کر کے اور بھی تکلیفیں ہوتی تھی عدیم، بھول جانے کے سوا اب کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں ایسی گم تھی کہ زرینہ کی بار بار پکار پر بھی جواب نہ دے سکی۔ ملازمہ کے جھنجھوڑنے پر وہ قدرے چونک کر حال میں لوٹی تو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سن ہی نہیں رہی؟ ہاں کہو، کیا کہنے آئی تھی؟ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اس کے بال اڑا رہے تھے، ناک سرخ ہو چکا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، بی بی جی بلا رہی ہیں، اس نے اطلاع دی۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ 9 بج گئے ہیں۔ 9 بج گئے ہیں، وہ قدرے حیران ہوئی، 3 گھنٹے ہو گئے تھے اسے زمین پر اکڑو بیٹھے، کمر اکڑ کر تختہ ہو گئی تھی، سردی کے باعث جسم سن سا لگتا تھا۔ حیرت ہے اسے پہلے احساس ہی نہ ہوا۔ وہ اٹھنے لگی تو لڑکھڑا گئی۔ زرینہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ کیوں بیٹھی تھی یہاں؟ دیکھیں کتنی ٹھنڈ ہے، بیمار ہو جائیں گی۔ ذکیہ کو فکر ہونے لگی تھی۔ تم جاؤ نیچے، میں آتی ہوں، اسے بھیج کر وہ فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ آپ شروع کرتی پھپھو، خواہ میری وجہ سے اتنا انتظار کیا، سب کو مشترکہ سلام کرتی وہ پھپھو کی دائیں جانب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رافعہ بھابی نے ایک تنزیہ نظر اسے دیکھا، البتہ بولی کچھ نہیں۔ کیوں بھائی، تمہارے بغیر کیوں شروع کر لیتے؟ پھپھو کے دل میں آج بھی اس کے لیے اتنا پیار تھا، وہ دھیما سا مسکرا دی۔ چلیں اب تو شروع کریں، یہ برہان بھائی تھے، پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ انہوں نے خوش مزاجی سے بات شروع کی۔ کیا بتانا ہے؟ پھپھو متجسس ہوئی۔ کل شام کی فلائٹ سے اسد آ رہا ہے، یہیں قیام کرے گا۔ انہوں نے اپنے تعزیت کا نام لیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے، پھپھو خوش ہوئی تھی، یہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی۔ خالد خاموشی سے انہیں کھانا کھاتے سنتی رہی۔ اصل بات بھی تو بتائیں، رافعہ بھابی نے سنسنی پھیلائی۔ برہان بھائی نے انہیں باز رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ رافعہ ہی کیا جو موقع جانے دیں۔ کیا بات ہے بھائی، صاف صاف بتاؤ۔ پھپھو نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ برہان کو آئیں بائیں کرتے دیکھ کر رافعہ بھابی فوراً میدان میں آئی۔ اسد کے ساتھ عرفان بھی واپس آ رہا ہے، انہوں نے دھماکہ کیا تھا۔ خالد کا منہ کی طرف جاتا ہوا ہاتھ مہلک ہو گیا تھا۔ پھپھو حیرت، خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کا شکار تھی۔ پھر ان کا دھیان ساکن نظروں سے پیٹ کو تکتی خالد کی جانب گیا۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہ رہی تھی مگر وہ بے تاثر رہا۔ 5 سال بعد آ رہا ہے آپ کا بیٹا، حیرت ہے آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ رافعہ بھابی نے خالد کو دیکھتے 5 پر خاصا زور دیا تھا۔ پھپھو نے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ وہ کل کے بارے میں سوچ رہی تھی، جانے آنے والا وقت مزید کیا کیا دکھنے والا تھا۔ ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا، کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ غضب کا کال پڑا۔ ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا۔ جب دھرتی صحرا صحرا تھی، ہم دریا دریا روئے تھے۔ جب ہاتھ کی ریکھیاں چپ تھیں اور سر سنگیت میں کھوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ بول بہت دیوانوں کے، کچھ نیز وفاؤں کی شمعوں کے، کچھ پاگل پروانوں کے، کچھ لفظ جنہیں
معنی نہ ملے کچھ گیت شگفتہ جانوں کے، پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا، ماٹی میں ماس کی گھات بھری اور نس نس کو زخمایا تھا۔ جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے، کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر، کچھ خاص طرح سے گجرے تھے، اور دور افق کے ساغر میں کچھ ڈولتے ڈولتے بجرے تھے۔ اب پاؤں کھڑوں دھول بھری اور تن پہ جوگ کا چولا ہے، سب سنگی ساتھ بھید بھرے، کوئی ماشا ہے کوئی تولا ہے، اب گھاٹ ہے نہ گھر دہلیز نہ در، اب پاس رہا کیا ہے بابا، بس ایک تن کی گٹھری باقی ہے، جا یہ بھی تو لے جا بابا، ہم بستی کو چھوڑ جاتے ہیں تو اپنا فرض چکا بابا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی بھی آگے پیچھے جھولتی، کبھی کھڑکی کھڑی ہو جاتی، پھر چلنے لگتی، چلتے چلتے رکتی تو ایسے لیٹ جاتی جیسے کبھی اٹھے گی نہیں، اس طرح اب اس کی فطرت میں سما گیا تھا۔ وہ بے قرار نہ رہتی تو مر جاتی، آسانی سے مر جاتی، چونکہ بے قراری کو خود سے الگ نہ کر سکی تھی، تبھی موت اس کے قریب نہ آئی، مگر آج اس کی بے چینی حد سے سوا تھی، انوکھی تھی۔ آج صبح سے وہ پھوپھو سے ملنے بھی نہ گئی تھی، کمرہ بند کیے اندر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ تصبر سے بھی اٹھی، پھر بیٹھ گئی، آگے بڑھ گئی، پھر تھم گئی، جھجک تھی، گریز تھا، شرم سی شرم تھی، وہ سوچتی تو کام جاتی، خیال کرتی تو لڑ جاتی، اتنی ہمت نہ کر پاتی کہ واش روم جا کر وضو کر لے، بس بیت گئے، خدا کے حضور حاضری لگوا کے خدا سے ہی تو روٹھ گئی تھی، رب تو سب جانتا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے ہی کیوں دیا، برس بیت گئے مگر وہ رب کی طرف نہ پلٹی، بس ضد لگا کر بیٹھی تھی، اور آج جب وہ لوٹ رہا تھا تو اسے اپنے زیاں کا احساس ہو رہا تھا، بالآخر ہمت کر کے اٹھی، وضو کیا اور نیت باندھ لی، بہت سے اشک ندامت بارگاہ الہی میں بہا کے جب اٹھی تو دل پر بوجھ قدرے کم تھا، جائے نماز طے کر کے اس کی جگہ پر رکتے ٹھٹک گئی، پھوپھو جانے کب سے وہاں موجود تھی، وہ اندازہ نہ کر پائی، آپ کب آئیں پتہ ہی نہ چلا، بس ابھی یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، خیرت سمجھتی تھی، صبح سے کمرے میں کیوں ہو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ارے نہیں پھوپھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے نظریں چراتے بہانہ گڑھا، پھوپھو خاموشی سے اس کی شکل دیکھتی رہی جیسے کچھ کھوج رہی ہو، پریشان ہو، وہ نتیجے پر پہنچ چکی تھی، نہیں، یک لفظی جواب آیا تھا، اب گلا رندنے لگا تھا، آواز بیٹھنے لگی تھی، عرفان آ رہا ہے، پھوپھو نے آغاز کیا تھا، گویا اس کا رد عمل دیکھنا چاہا تھا، وہ جو اپنے ضبط کی چھپانے کی کوشش میں تھی، ایک دم نظر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی، جانتی ہوں تمہیں معلوم ہے بیٹا، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، لیکن کچھ کرنے سے قاصر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی تھی وہ یہاں آئے، لیکن پھوپھو وہ آپ کا بیٹا ہے، یہ ان کا گھر ہے، انہیں یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے، وہ بات کے درمیان میں بولی تھی، انداز تسلی امیز تھا، یہ تم کہہ رہی ہو، انہیں شاید توقع نہ تھی، تبھی حیران نظر آ رہی تھی، کیا غلط کہہ رہی ہوں، میری وجہ سے آپ اپنی خوشی کو دل میں دبانے پر مجبور ہو گئی ہیں، میں ماں اور بیٹے کے درمیان میں کھڑی ہوں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے ملنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن میرے وجود کی رکاوٹ انہیں یہ فاصلہ ختم کرنے کا حوصلہ نہیں دیتی، میں تھک گئی ہوں پھوپھو، میں اپنی بربادی کا کسی بھی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہتی، یہ سب میری قسمت میں تھا، وہ خاموش ہوئی تو پھوپھو نے اس کا ماتھا چوم لیا، کتنی صابر تھی وہ، پھوپھو کو اس کی بربادی کا احساس ستانے لگا، آگ کے شہر میں تنکے کی حقیقت کیا تھی، دشت پر پھول کا سایہ تھا، محبت کیا تھی، زخم تھے، درد تھا، تنہائی تھی، ویرانی تھی، کیا بتاؤں کہ تیرے شہر میں راحت کیا تھی، ایک مدت ہوئی ہے اظہار محبت کر کے، آج تک سوچ رہی ہوں کہ حماقت کیا تھی، کیا بتاؤں کہ یہاں پوچھ رہے ہیں سب لوگ، وہ جو گزری ہے میرے دل پہ قیامت کیا تھی، آئینہ دیکھ کر احساس یہی ہوتا ہے، لے گیا ہو وقت عمروں کے خزانے جیسے، وہ تیار ہوئی تھی، جانے کتنے عرصے بعد یوں دل سے تیار ہوئی تھی، پھوپھو نے دیکھا تو خوش ہو گئی، ماتھا چوم کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالی، تبھی ہارن کی آواز سنائی دی، وہ پہنچ چکا تھا، اس نے دوپٹہ اٹھا کر سینے پہ پھیلایا، بے تابی سے دروازے کی جانب لپکی، اتنے عرصے بعد اسے دیکھنے لگی تھی، جانے وہ کیسا ہو رہا تھا، بدل گیا تھا یا اب بھی ویسا ہی سحر انگیز تھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، ساتھ ہی کچھ آوازیں بھی چل پڑی، جب تک آپ یہاں ہیں میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور اگر کبھی پڑنا پڑ گیا تو سمجھنا عرفان ہمدانی ہار گیا، اور خرد عرفان کی محبت جیت گئی، وہ ٹھہر گئی، تو کیا وہ جیت گئی تھی؟ وہ سیڑھیوں تک پہنچ چکی تھی، نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ وہیں موجود تھا، پھوپھو ولوانہ انداز میں اسے مل رہی تھی، برسوں کی پیاس بجھا رہی تھی، وہ اب بھی ویسا ہی تھا، بالکل، شاید پہلے سے بھی دلکش لگ رہا تھا، خرد ہمیشہ کی طرح آج بھی بے خود ہو گئی، ہر گلہ شکوہ کہیں پیچھے رہ گیا، وہ یکٹک اسے دیکھے گئی، جب رافع بھابھی سے سلام دعا کرتے اس کی نظر ساکت کھڑی خرد پر پڑی، وہ تیزی سے حواس میں لوٹی، سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے اس نے دھیرے سے سلام کیا، وعلیکم السلام، کیسی ہو خرد، وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھا، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں، وہ مسکرائی تھی دل سے،
میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بھی مسکرایا تھا، وہی محسوس مدھم مسکراہٹ۔ وہ حیرت کا مجسمہ بن گئی، بے یقینی سے یقین کا سفر کرتے جب حال میں لوٹی تو وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ رافع بابی کی کاردہ نظروں کو نظر انداز کرتی پڑھنے کو تھی، جب نظر ایک ننھے وجود سے ٹکرائی تھی، اس کے قدم زنجیر ہوئے، نظریں ساکت سی اس کے وجود پر جم کی فضا میں گھٹن سے محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی ساکت نظروں کو محسوس کرتے رافع نے افسوس کرتے بتایا تھا، یہ حبہ ہے، عرفان کی بیٹی، اور شاید تمہاری بھی بیچاری معذور ہے۔ وہ تعارف کروا رہی تھی، ساتھ ساتھ مصنوعی افسوس بھی کر رہی تھی۔ نظروں میں طنز تھا، خرد کی بے یقین نظروں نے دور تک اس ننھے وجود کا پیچھا کیا تھا جو چلنے پھرنے کی قابلیت سے محروم تھا۔ سانس کی آریاں رات کی دھاڑ سے کاٹتی جا رہی ہیں، بدن دن نکلتا نہیں، دن نکلتا نہیں، سانس کی آریاں غیر محسوس ہو جائیں کچھ دیر کو اور روح کی سسکیاں بھی سنائی نہ دیں، کاش دن نکلتا نہیں، دن نکلتا نہیں، سانس چلتا نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حبہ کی پیدائش سے بے خبر تھی، وہ جانتی تھی کہ لیکن اس کی معذوری کے متعلق علم نہیں تھا۔ عرفان نے شاید سبھی کو اس بات سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا تھا، حبہ کی پیدائش کے بعد اس کا رابطہ ہمدانی فیملی سے نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس معصوم کے لیے، عرفان کی بیٹی کے لیے، عرفان کے لیے بچی کو کیسی آزمائش ملی تھی، آزمائش یا سزا نہیں۔ اس نے تو کبھی عرفان کو بد دعا نہیں دی تھی، پھر کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ اسے یاد آیا تھا کیسے وہ اس کی محبت کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا، کیسے اپنی محبت کے نشے میں چور اسے طنز اڑاتی نظروں سے دیکھا تھا، محبت کو جرم بنا کر سزا دے گیا تھا۔ آج وہ لوٹ کر آیا تھا، اس کیوں کا جواب اسے مل گیا تھا۔ سو دو سازیاں کا حساب لگاتی وہ پھر سے خسارے شمار کرنے لگی تھی، وہ پھر سے ماضی کے دریچوں کو کھو رہی تھی جنہیں 5 سالوں سے سختی سے قید کیے رکھا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی تھی۔ میرا دوست ہے احمد شیرازی، آج شام کھانے ہمارے ساتھ کھائے گا، کھانے پہ اہتمام کر لینا۔ اور وہ کہتے کہتے رکا، پھر نظر اٹھا کے اسے دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی، خود بھی تھوڑا تیار ہو جانا قدرے اکھڑے انداز میں کہہ کر رخ پھیر گیا۔ خرد کو اب اس رویے کی عادت ہو چکی تھی، آپ سوچ لیں دوست سے ملوانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، کہیں آپ کی شان میں فرق نہ آ جائے۔ کیا کرے، مجبوری ہے۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے، وہ چٹک کر بولی تھی، مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے ادب کا خیال رکھا کرے۔ وہ ناگواری سے ٹوک گیا، خرد نے لب بھینچ لیے۔ دوست ہے، اصرار کر رہا ہے، اور میں یہ بتا کر اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا کہ میری ازواجی تعلقات خراب ہے۔ وضاحت دے ڈالی، جانے کیوں عزت؟ اس نے سر جھٹکا، دوسروں کی عزت کا بھی خیال کر لیا کریں جو اب آپ سے وابستہ ہیں، انہیں خود جب عزت کا خیال نہیں تو میں کیوں درد سر پالوں؟ وہ کچھ سخت کہنے والی تھی جب اس نے وارن کرتے ہوئے ٹوک دیا، مجھ سے بحث مت کریں، یہ سب باتیں پہلے سوچنے کی تھی، اب جتنا کہا اتنا کریں اور بات کو بڑھایا مت کرے، اچھی طرح سمجھتا ہوں آپ کی چالیں۔ وہ سخت سست سنا کر رکا نہیں تھا، خرد بے بسی سے مٹھیاں بھینچی وہیں کھڑی رہی، وہ پچھتا نہیں رہی تھی، اپنی محبت کے معاملے میں بے بس تھی، اس کی تلخ مزاجی بڑھتی جا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے اب بھی خرد کی بحث کیے جاتی، مقصد صرف اس کا دل صاف کرنا تھا، مگر وہ کیا سمجھ رہا تھا، طعنہ دے رہا تھا۔ خرد کو رونا آنے لگا، کیوں محبت اس سے اتنے امتحان لے رہی تھی، کیوں وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی، اس سے دل کی اس دھوکہ دہی پر تاؤ آنے لگا تھا، اس ظالم شخص کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی، وہ کوئی رائے دینے کو تیار نہ تھا، الٹا سزا دے رہا تھا، اس سے بے عزت کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتا تھا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ تماشا ہو بھی سکتا ہے، ابھی تو غم ہمارا ہے، تمہارا بھی ہو سکتا ہے، نہ یہ سمجھو کہ تمہیں آخری میری محبت ہو، محبت جرم ہے، ہم سے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، تیرا ملنا، بچھڑ جانا، بچھڑ کر پھر سے مل جانا، ہمیشہ کی جدائی کا اشارہ ہو بھی سکتا ہے، تم اپنے آپ کو ہرگز کوئی الزام مت دینا، یہ سودا ہے، محبت کا خسارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، دوست سے ملوانے کے بعد وہ اسے لے کر اسٹڈی میں چلا گیا تھا، خرد دوبارہ کمرے سے باہر نہیں گئی تھی، کھانا لگنے کی اطلاع پر ہی نیچے آئی تھی، دل میں کہیں ڈر تھا کہ وہ پھر سے بے عزت نہ کر دے، دو کوڑی کا نہ کر دے، وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی، جب محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اسے سر اٹھایا تو احمد شیرازی کو متوجہ پایا، وہ حیران ہوئی تھی، وہ کیوں اسے دیکھ رہا تھا، کچھ کھوجنا چاہ رہا تھا، خرد نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر کھانا ختم ہونے تک اس نے شیرازی کی نظریں خود پر محسوس کی تھی، البتہ سر اٹھا کر دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، سر درد کا بہانہ کر کے وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، تب تک کمرے میں ہی رہی جب تک اس کے چلے جانے کا یقین ہی ہو گیا، وہ کمرے سے باہر جانے کا سوچ رہی تھی کہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر عرفان اندر داخل اور اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، ایک لمحے کو خرد کا دل ڈوب کر ابھرا، جیسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا ہو، منع کیا تھا نا آپ کو، میرے دوست کے سامنے مجھے شرمندہ مت کروائیے گا، آپ کو اندازہ بھی ہے مجھے کتنی سبکی کا سامنا ہوا، وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، غصے سے پھنکا رہا تھا، وہ نہ سمجھی سے دکھے گی، میں نے کیا کیا ہے، مجھے مجبور مت کریں کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں، وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہا تھا، خرد کو برا لگا، وہ پہلیاں بھجوا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا، آپ مجھے بتائیں
میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو آپ یوں مجھے بے عزت کر رہے ہیں؟ وہ ایک قدم آگے آتے نڈر ہو کر بولی تھی، عزت کا لفظ آپ کے ساتھ سور نہیں کرتا، بہتر ہوگا آپ اپنے ساتھ عزت جیسے لفظ کو استعمال نہ کیا کرے۔ وہ پھر سے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ خاموش ہو جائیں، بہت ہو گیا، آپ یوں بلا وجہ میری تذلیل نہیں کر سکتے۔ اسے غصہ آیا تھا اور وہ غصے میں ہمیشہ آپے سے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ بلا وجہ میرے پاس ایک نہیں کئی وجوہات ہیں، اور جو آج حرکت آپ نے کی ہے وہ ہرگز بھی قابل معافی نہیں ہے۔ کم سے کم اتنی تو شرم کر لیں، میرا دوست ہے وہ بھبا رہا تھا، حد سے باہر نکل رہا تھا۔ خرد کو خود پر سے کنٹرول اٹھنے لگا۔ پہیلیاں نہ بجوائیں، اصل بات بتائیں۔ وہ ضبط کر رہی تھی، خود پر جبر کر رہی تھی، وجہ جانا چاہ رہی تھی، اور پھر جو کچھ سننے کو ملا وہ ہرگز بھی قابل سماعت نہ تھا، کم سے کم خرد کے لیے تو نہیں۔ کھانے کی ٹیبل پر جو اشارہ کناؤں میں آپ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، اتنا اندھا نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں، اتنا تو لحاظ کیا ہوتا۔ میرے نکاح میں ہیں آپ، بھلے آپ پہلے جاب بھی کرتی تھیں، لیکن وہ آپ کے باپ کا گھر تھا، اپنے بابا کی تربیت۔ چٹاخ! اس نے بات پوری کرنے نہیں دی تھی، عرفان کی زہر اگلتی زبان کو بریک لگا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑی خرد کو دیکھنے لگا، جو ضبط کی کوشش میں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ صبر سے برداشت کیے ہوئے تھی، لیکن جب بات اس کے کردار اور باپ کی تربیت پر آئی تھی تو وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ کب کا دبا غصہ اود آ کر آیا تھا، اور حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ بہت ہو گیا، مزید ایک لفظ نہیں سنوں گی، میں اپنے کردار پر بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ کو محبت کی ہے میں نے، جسے سزا بنا دیا ہے میرے لیے نئے نئے طریقوں سے اذیت دے رہے ہیں، اور جب کچھ نہ ملا تو اس ہتھ کنڈے پر عمل کر ڈالا۔ اتنا گرا ہوا نہ سمجھے عرفان صاحب، نہ ہی میں مزید روایتی عورتوں کی طرح ظلم اور الزامات کی یلغار برداشت کروں گی۔ محبت اپنی جگہ، مجھے اپنے باپ کی عزت بہت پیاری ہے۔ وہ بولی تھی تو بولتی ہی چلی گی۔ اتنا ہی عزت کا خیال تھا تو جا کر دوست کا گریبان پکڑتے، سوال کرتے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے، لیکن آپ جیسے مرد سے ایسی توقع رکھنا فضول ہے، بزدل انسان ہیں آپ۔ وہ پھٹ پڑی تھی، آواز پہ قابو نہ رکھ پائی۔ وار ہی ایسا شدید تھا کہ بلبلا اٹھی، کہہ کر رکی نہیں، جانے لگی تھی۔ جب ساکت کھڑے عرفان کو ہوش آیا تو اس نے کلائی تھام کر واپس کھینچا۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں بزدل انسان ہوں؟ ہاں۔ اس نے کلائی پر گرفت مضبوط کی تھی، لفظوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں بھی سختی آئی تھی۔ خرد مچل گئی۔ چھوڑے مجھے، وہ خرد کو چھڑانا چاہ رہی تھی، تبھی لفظوں پر دھیان نہ دیا۔ اگر میری بزدلی پر اتنا ہی اعتراض تھا تو کیوں بھیجا تھا اپنے باپ کو؟ کیوں آئے تھے وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، اس کی محبت کے لیے بھیک مانگنے کیوں کھڑے تھے وہ ہاتھ جوڑے؟ جانتی ہو کتنا کرپٹ تھا ان کے لہجے میں جب وہ کہہ رہے تھے کہ عرفان میاں، خدا کا واسطہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اسے مرنے سے بچا لو، اور تب میں نے ان کے جھکے سر کی لاج رکھ لی، بند ہاتھوں کو کھولا تھا، ان کا مان رکھ کر تمہاری زندگی بچا لی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کی بیٹی کے کردار میں جھول ہے تو میں تب انہیں نامراد لوٹا دیتا، بزدل نہ کہلاتا۔ جو اپنی محبت کو چھوڑ کر تمہاری محبت کے آگے مجبور ہو گیا، وہ تلخی سے کہتا حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ خرد بے یقینی سے تکے جا رہی تھی، سارا غصہ، تلخی، قہر جیسے غائب ہو گیا تھا، بچا تھا تو بس ایک احساس۔ وہ شوق میں گری کھڑی تھی، جو کہ ابھی ہوا تھا وہ یقین کرنے کے قابل نہ تھا۔ وہ کیسے یقین کرتی؟ جھوٹ جھوٹ ہے یہ وہ بامشکل کہہ پائی تھی۔ آنکھ کی پتلیاں اب بھی ساکن تھی۔ اپنے باپ سے پوچھو جا کر، وہ ایک جتاتی نظر ڈالتا، جھٹکے سے کلائی چھوڑتا، لمبے لمبے ڈھک بڑھتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ رہ گئی تھی اپنی بربادی پر ماتم کرنے، اپنی محبت کو کوسنے، جس نے اس کے باپ کو فقیر بنا دیا تھا، جس نے اس کی ذات کا تماشا بنا دیا تھا۔ کیسے حقارت سے بات کرتا تھا وہ ہچکیاں بڑھنے لگی تھی، سسکنے لگی تھی، اور پھر کب یہ سسکیاں بلند ہوئی اسے پتہ ہی نہ لگا۔ وہ بآواز رو رہی تھی، بال نوچ رہی تھی، مگر جو نقصان ہو چکا تھا اس کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ اب تو خواہش ہے یہ درد ایسا ملے، سانس لینے کی حسرت میں مر جائیں ہم۔ اب تو خواہش ہے یہ ایسی آندھی چلے جس میں پتوں کی مانند بکھر جائیں ہم، ایسی ٹھوکر لگے کہ جی نہ سکیں، ایسے الجھیں یہ سینے میں سانس کہ پھر ہم دوا پینا چاہیں تو پی نہ سکیں، کوئی ہمدم نہ راہی نہ راحت ملے، ایک پل کا سہارا نہ چاہت ملے۔ اب تو خواہش ہے یہ دشت ہی دشت ہو، ننگے پاؤں چلیں ہم، سر بزم شمع کی مانند جلیں، جس کو چاہیں اسے پھر نہ پائیں کبھی، چھوڑ جائیں یوں چپ چاپ دنیا کو ہم، دل یہ چاہے تو پھر بھی نہ آئیں کبھی۔ اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، کوئی صحرا قلعہ یا بیابان ہو جس میں سالوں تلک قید ہی قید ہو، اپنے خالق سے جو میں نے شکوے کیے، اس کے سجدوں کو بھولی کسی کے لیے ان کی پاداش میں، ہر ایک پل تڑپ میں گزار دوں یہاں، ابن آدم کی چاہ کے کڑے جرم میں، اپنی ہی ذات کے کھوکھلے بھرم میں۔ اب تو خواہش ہے یہ کہ وہ سزا ملے، روئے جاؤں تو چپ نہ کرائے کوئی، دور جنگل میں یا پھر کسی دشت میں ہاتھ پکڑے میرا چھوڑ آئے کوئی۔
وہ جتنی کوشش کرتی تھی اس کے قریب ہونے کی وہ اتنا ہی دور جا رہا تھا، فاصلے بڑھا رہا تھا، الزامات لگا رہا تھا، تکلیف دے کر اسے آزما رہا تھا، ہر حد تک جانے لگا تھا وہ خود ہی اسے چھوڑ دے، مگر وہ بھی ڈھیٹ بن گئی تھی۔ وہ ہر بات گویا برداشت کرنے کی ٹھان رکھی تھی لیکن کل کا واقعہ ایسا تھا کہ بھلائے نہ بھولتی تھی۔ اتنا بڑا الزام اور پھر اس کے بعد کے انکشاف نے اس کی ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ پھر بھی برداشت کر گئی تھی، پی گئی تھی، عرفان کا ہر کام وہ اب بھی خود ہی کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس پر تھی، آفس جانے سے پہلے اس کی ہر چیز اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی اور بدلے میں اس کی حقارت بھری نظروں کا سامنا کرنے کو ملتا تھا۔ مگر آج کچھ نیا تھا۔ وہ جب چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر برجمان تھا۔ اسے داخل ہوتا دیکھ کر کتاب بند کر کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کنفیوز ہوگی۔ کتنی ڈھیٹ واقعہ ہوئی ہیں آپ؟ کپ رکھ کر مڑنے لگی تھی جب پشت پر اس کی آواز ابھری، اگر آپ کل کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس میں سراسا قصور آپ کا ہے۔ خرد بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، فوراً جتا دیا بہترین۔ وہ ستائشی انداز میں بولا تھا، طنز کی آمیزش بھی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، تھپڑ کے لیے بھی نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ایک غلط بات کا بہترین جواب تھا۔ آپ کو افسوس ہوگا؟ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس تھپڑ کے لیے آپ کو بہت افسوس ہوگا؟ وہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہا تھا۔ خرد نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ آئی۔ دلدل تھی زندگی کی، سو دھستا چلا گیا اور اپنی بے بسی میں ہنستا چلا گیا۔ ایک نوبہار حسن کی آمد سے دل کا شہر اجڑا ہوا دیار تھا بستا چلا گیا۔ پہلے دکھا رہا تھا مجھے منزلوں کے خواب، پھر میرے سامنے سے وہ رستہ چلا گیا۔ میں رو پڑا تھا جس کی جدائی کو سوچ کر وہ شخص میرے حال پہ ہنستا چلا گیا۔ میں خود پلٹ گیا تھا جسے دوست جان کر وہ سانپ کی طرح مجھے ڈستا چلا گیا۔ کہاں جھکائی ہے ہم نے جبیں، خدا جانے خیال محض ہے یا ہے یقین، خدا جانے دلوں کے بیچ جو دوری روا سمجھتا ہو، کہیں ہے ایسا خدا یا نہیں، خدا جانے۔ یہ کس کا سنگ جڑا ہے میری انگوٹھی میں، ہے کس کے ہاتھ میں میری نگین، خدا جانے۔ خدا عرش نشین سے مجھے نہیں مطلب، میرا مزاج میرا دل نشین، خدا جانے۔ قدم قدم پہ مجھے سانپ مل رہے ہیں، طراب کہاں کہاں ہے حد آستین، خدا جانے۔ اتوار کا دن تھا، صبح کافی روشن اور چمکیلی تھی، سردیاں آ چکی تھی، موسم اب سرد رہنے لگا تھا، لیکن آج سورج جوبن پر تھا۔ وہ دھوپ سینکنے کی غرض سے لون میں آ گئی تھی، مگر جلد ہی دھوپ کی تیزی سے گھبرا کر اندر کی جانب چل دی تھی۔ ارادہ پھپھو کے کمرے میں جانے کا تھا۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی دائیں جانب بنے کمرے کی طرف چلی آئی تھی، ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اندر سے آتی آوازوں نے قدم جکڑ لیے تھے۔ امی جان، میں نے آپ کی بات مان کر آپ کی عزت رکھی تھی، لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ سائرہ کے ساتھ میری کمٹمنٹ بہت پہلے کی ہے اور میں یہ شادی ضرور کروں گا۔ اب کی بار آپ مجھے فورس نہیں کریں گے؟ یہ عرفان حمدانی کی آواز تھی اور وہ شوق میں گر گئی۔ شادی؟ دوسری شادی؟ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ پھپھو کچھ کہہ رہی تھی مگر عرفان دروازہ کھول کر باہر کی طرف قدم بڑھائے، قدم ایسے زنجیر ہوئے تھے کہ سائڈ پر بھی نہ ہو سکی۔ ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈال کر وہ نکلتا چلا گیا۔ ایسے لگے اداس سرشان زندگی، جیسے کسی کی آنکھ کا الزام، زندگی اپنے جہاں میں دیکھ تیرے سوا کچھ نہ تھا، ہم نے لگا دی آج تیرے نام زندگی۔ صبح ویراں کی قسم، اتنا اجڑا ہوا دن کس نے سنا ہوگا بھلا، جس قدر روز مجھے دیکھنا پڑتا ہے یہاں؟ کیا ہم ایسے ہی دنوں کے لیے آئے ہیں یہاں؟ بے بسی کی بھی کوئی حد ہوگی، بے یقینی اگر آڑے آئے، کتنا کچھ سوزیاں یاد رہے، ایک خاموش مسیحا ہے جو کچھ کر ہی نہیں پاتا ہماری خاطر، ایک بے چین نتیجہ ہے جسے کیا مانے، آرزوئے خواب نہیں، آرزوئے خواب نہیں ہے کہ تجسس کے بغیر ہجر کی آنکھ کو دھندلائے بنا لوٹ چلے، آرزوئے رات ہوا کرتی ہے جو ہر ایک لمحہ تڑپتی ہے سویرے کے لیے، آرزو لمبی مسافت کی طرح، آرزو بھٹکے ہوئے ایک مسافر کی طرح، رستے بیت بھی جائیں تو محبت کی مسافت کی خلش رہتی ہے، خواب کے شہر اجڑ جائیں تو اندازہ ہو ہم تو تیرے لیے منزل سے پلٹ آئے ہیں، منزلیں تیرے مقابل تو یہی کچھ ہے میری۔ ایسا کرتے ہیں کبھی شہر سے ویرانی خرید آتے ہیں اپنی رونق کی کرنسی دے کر، ایسا کرتے ہیں کہیں سے کوئی بے وجہ پھیلی ہوئی زرد اداسی ہی چرا لاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اٹھا لاتے ہیں چادر یادیں دو چار، ایسا کرتے ہیں کسی درد سے مل لاتے ہیں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر اس کی بے یقینی پر جو برف پڑی تھی وہ اب بھی نہ پگھلی تھی، سرخ آنکھیں، محترم چہرہ، تھکن امیز تاثرات، نڈھال وجود و سراپا عبرت کا نشان ہوئی تھی اضطراب ایسا کہ لیٹی بھی نہ رہ سکی، بستر چھوڑا، دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، رخ اسٹڈی کی جانب تھا جہاں اس نے
قیام کر رکھا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتی وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے مقابل کے حال لمحے بھر کر رکے تھے۔ ایک سرسری نظر آنے والے پر ڈال کر وہ پھر سے مگن ہو گیا۔ کیا کہنے آئی ہو؟ جھکے سر سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیسا؟ وہ انجان بن گیا تھا۔ دوسری شادی؟ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اس نے صاف سیدھی بات کی تھی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بھیگتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا ہوا بیٹھا، نظریں خرد کے چہرے پر جما دی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھا جائے تو میں بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سائرہ ہی میری اولین ترجیح تھی، لیکن قسمت کی ستم ظرفی کہ تم زبردستی مسلط ہوگی۔ وہ کتنے سکون سے کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ پھر سے بے تکیر کر رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اس کو دوسری بیوی ہی بنانا پڑے گا۔ اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں دوسری شادی نہ کروں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اس نے دوسری پر زور ڈال کر کہا تھا۔ کیا حل ہے؟ اس کی امید بندی تھی۔ اس آس کی ڈور ہاتھ آنے لگی۔ وہ پھر سے پرجوش ہوئی۔ تمہیں طلاق دے دوں؟ دھڑ 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 امید کی عمارت میں زمین بوس ہو گئی۔ اس نے دھماکہ کیا تھا۔ ہر شے گھومتی محسوس ہوئی۔ الفاظ سے یا سنگریزے جو اس کے رنگوں پہ میں اتار دیے گئے تھے، وہ اتنا سنگ دل تھا کہ اللہ اللہ۔ وہ سن کھڑی رہ گئی۔ شوق سے نکلی تو صدمے میں مبتلا ہوگی۔ لمحہ لمحہ ریزہ ریزہ ہوتی گئی۔ ذہن ہر چیز سے ہٹ کے اس کے لفظوں کی سولی پر لٹکا موت کا منظر تھا۔ شکست خوردہ چال چلتی وہ واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عرفان کی مذاق اڑاتی نگاہیں اس کی پشت پر جمی تھیں۔ ہینڈل کی طرف بڑھتا ہاتھ پشت سے ابھرتی اس کی سحر زدہ آواز پر لمحے بھر کو کانپا تھا، پھر مضبوطی سے ہینڈل پر جم گیا۔ اس گھر میں بہت سے کمرے ہیں جس میں چاہیں شفٹ ہو جائیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکے میرا کمرہ خالی کر دیں۔ میں مزید اسٹڈی میں نہیں رہ سکتا۔ منہ پر ہاتھ سختی سے جمائے سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی تھی۔ آج پھر سے مجھے نظر آیا، رنگ اداسی میں گھلتا ہوا تو پھر وہی تھامتا ہوا ایک میں، پھر مسلسل ہے ڈولتا ہوا تو دیکھے دستک میں، کاش پھر دیکھوں درد کو چپ چاپ کھولتا ہوا تو۔ پورا دن گزر گیا تھا۔ سوچتے سوچتے اب رات ڈھلنے لگی تھی۔ اسے یقین آنے لگا تھا کہ اس کی قسمت میں محبت لکھی ہی نہ تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی خدمت کے بعد صرف عرفان کے دل میں جگہ بنا پائے گی، لیکن سب بے سود رہا۔ روز اول کی طرح وہ آج بھی اتنی ہی خالی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا جو کہ مشکل تھا، بے حد مشکل۔ وہ شادی کرنے جا رہا تھا۔ مانا کہ تیرے دل میں کوئی اور مکین ہے تو پھر بھی میرا دل ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، یہ آئینہ تجھے تیری خبر دے نہ سکیں گے۔ آؤ دیکھ میری آنکھ سے تو کتنا حسین ہے۔ وہ اقرار کرتی یا انکار، اس کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے آزادی کی ڈور بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ چاہے تو بندھن توڑ دے، چاہتی تو یہیں رہ کر ساری عمر کا روگ پال لیتی۔ وہ آزمائش بن رہا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ امتحان، ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ آزمائے گا، اس کی محبت کا امتحان لے گا۔ اس کی ایک نقطے پر آ کر وہ رک گئی تھی۔ اس امتحان کو پاس کرنا تھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے مہلک اسٹڈی میں چلی آئی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو وہ موبائل کان سے لگائے بے حد خوشگوار موڈ میں بات کر رہا تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ کا ڈیرا تھا اور پھر دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ فرشتوں جیسا تقدس تھا اس شخص کا، یقین جانیے وہ شخص بے وفا نکلا۔ خرد حیران سی ہوئی۔ اس نے پہلی بار دشمن جان کو ہنستے دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں نظر اتارتی سے دوسری جانب موجود شخصیت پر رخش آیا تھا۔ تبھی مقابل کی نظر دروازے میں کھڑی خرد پر پڑی۔ خرد یکدم ہوش میں واپس آتے آگے بڑھ آئی۔ سائرہ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بگڑے موڈ کے ساتھ فون کاٹ دیا تھا۔ خرد کو عجیب سی جلن نے آن گھیرا تو وہ خوش قسمت سائرہ تھی اور وہ کتنی خوش فہمی میں تھی کہ ایک مسکراہٹ بھی حصے میں نہ آئی تھی۔ یکدم ہی احساس زیاں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سائرہ، تو یوں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے چپ کھڑے دیکھ کر ناگواری سے ٹوکا اور وہ حواسوں میں لوٹ آئی۔ وہ فیصلہ تو کر آئی تھی مگر سنا نہ پا رہی تھی۔ گلے میں آنسوں کا پھندا بن چکا تھا۔ جس پل صراط پر چل کر آئی تھی مگر یہاں آ کر قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ اپنی ذات کی اور محبت کی بے توقیری سے رلا رہی تھی۔ بولے، محترمہ، میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا، جان بوجھ کر صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ خرد کو کم سے کم ایسا ہی لگا تھا۔ دل مضبوط کرتی بولی تو لہجہ ہموار تھا، میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ سائرہ سے شادی کر لیں۔ جکڑا کر اس نے کہہ دیا تھا۔ سامنے والے کی نظروں میں قہر اترا تھا۔ وہ وجہ سمجھ نہ پائی۔ تیز نظریں اس کی آر پار ہو رہی تھی۔ بس یا کچھ اور؟ وہ لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ انگاروں پر کھڑی تھی۔ اس کی صبر کی حد بس یہیں تک تھی۔ آنکھیں بھر آئی تھی، لب پھڑپھڑا گئے تھے، ہاتھ کپا گئے تھے۔ ایک آخری نظر ستم گر کی طرف اٹھائی، کیا کچھ نہ تھا نظروں میں؟ دکھ، تکلیف، افسوس، کرلاہٹ اور سب سے بڑھ کر صبر کی گرتی دیوار۔ وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئی۔
तड़पने दो अभी मुझको, मोहब्बत जुर्म है मेरा, मेरी आंखों में रहने दो ये आंसू और बहने दो, मुझे इल्ज़ाम कोई दो, मोहब्बत जुर्म है मेरा, मुझे बस दर्द सहने दो, मोहब्बत जुर्म है मेरा, वो मेरा हो नहीं सकता जिसे मैं टूट कर चाहूँ, किसी को वास्ता देकर कहाँ तक साथ ले जाऊँ, मुझे तन्हाई सहने दो, मोहब्बत जुर्म है मेरा। और फिर जो इसने कहा था वो पूरा कर दिया था। इसने अपनी मोहब्बत की तकमील की थी और खिरद ने इसमें रुकावट बनने की कोशिश तक नहीं की थी। पप्पो को गुस्सा आया था, लेकिन इरफान ने ये कहकर खामोश करवा दिया था कि अब वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। खिरद की खामोशी और सब्र पर पप्पो को दुख हुआ था। वो बार बार इसके पास आती, इसे बहलाने की कोशिश में घंटों इसके पास रहती थी। सारा इसके चचा की बेटी थी, वो शुरू से इसके मिजाज से वाकिफ़ थी। बाप भाई के लाड प्यार ने इसके मिजाज को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। वो बेहद तेज़ मिजाज की थी। इसके मुकाबले में खिरद एक सुलझी हुई तबीयत की लड़की थी, लेकिन असल चीज़ तबीयत मिजाज अंदाज नहीं था। सीरत का मुकाबला होता तो शायद जीत खिरद के मुकद्दर में आती, लेकिन यहाँ मुकाबला सूरत का था। वो बेहद खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की बदौलत वो इसे आज मात दे गई थी। खिरद ने माथे पर शिकन न आने दी। बड़ी हिम्मत से इसने फुप्पो को भी मनाया था। कमरे से अपना सामान उठाते एक बार तो दिल को लाया था, मगर इसने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। अगर ये इसे इसका इम्तिहान था तो इसे हिम्मत से पूरा उतरना था। बाबा को पता चला तो दौड़े चले आए। इस ले जाने पर इसरार करने लगे। वो चली भी आई तो कुछ दिन रहकर वापस जाने लगी तो बाबा रोकने लगे। नहीं बाबा, मुझे जाना होगा। वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी। बाप को मज़ीद दुख से दो चार ना करना चाहती थी। वहाँ क्या रखा है खैरियत मेरे बच्चे, मेरी बात मानो तो आप वापस मत जाओ। बेटी का दुख इन्हें अंदर अंदर तोड़ने लगा था। कितना पुरसकून हो गए थे वो, लेकिन ये धचका किसी क़यामत से कम नहीं था। इनकी लाडली बेटी के हिस्से में इतने गम क्यों लिखे थे। बाबा हिम्मत मत तोड़ें प्लीज़ बाबा। वो रुख मोड़ गई थी, आंसू पूछ छुपा रही थी। गलत इंसान से मोहब्बत की तुमने, समझाया था मैंने, बाप थे कैसे ना तड़पते। काश मैं तब आपकी बात मान लेती, लेकिन अगर अब नहीं जाऊंगी तो मेरी मोहब्बत को शिकस्त हो जाएगी। बाबा मैं ये नहीं चाहती, ऐसा नहीं चाहती। इसका जी चाह रहा था बाप के गले लगकर धाड़े मार मार कर रोए कि जी हल्का हो जाए, गुबार धुल जाए। और जब वो उठकर जाने लगे तो बेसख्ता इनका हाथ थाम कर सिसक पड़ी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा बाबा, खुदा मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करे। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। जुर्म में तौहीन मोहब्बत की सज़ा दे मुझको, कुछ तो महरूम उल्फत का सिला दे मुझको। जिस्म से रूह का रिश्ता नहीं टूटा है अभी, हाथ से सब्र का दामन नहीं छूटा है अभी। अभी जलते हुए ख्वाबों का धुआं बाकी है। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। अपनी नफ़रत से मेरे प्यार का दामन भर दे, दिले गुस्ताख को महरूम मोहब्बत कर दे। देख टूटा नहीं चाहत का हसीन ताज महल, आके बिखरे नहीं महकी हुई यादों के कवर। अभी तकदीर के गुलशन में खजा बाकी है। एक सितम और मेरी जान भी बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। जब से इरफान और सारा की शादी हुई थी वो घर पर कम ही टिकते थे। हफ्ता गुजर चुका था मगर इनका घर में दिल नहीं लगता था। खैर इनसे कतराती थी और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी। अलबत्ता सीढ़ियों के नज़दीक होने के बाद से इसे इनकी हंसी खिलखिलाहट सुनाई देती थी, जो इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती थी। वो कोई तासुर दिए बगैर रिपोर्ट बनी रहती। सारा का आते जाते इस पर तंज के तीर फेंकना मामूल बनता जा रहा था। आज भी ऐसा हुआ था। वो सीढ़ियाँ उतर कर किचन की तरफ जा रही थी जब सारा रास्ते में हाइल हो गई। कैसी हो मिसेज इरफान, वो महज दिल जलाने को बोली थी। रास्ते से हटो, उसने सख्त मगर धीमे लहजे में कहा। क्यों, बुरा लग रहा है? वो फिर मजाक उड़ा रही थी। खिरद को गुस्सा आने लगा था। सारा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ ना। देखो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम अच्छे दोस्त बन जाए। तो मुझे अपने दुख सुनाओ, अपने जख्म दिखाओ और मैं अपने सुख शेयर करूँ। इरफान की चाहतों की दास्तान सुनाओ। वो बेहद मासूमियत से बोल रही थी। खिरद ने मुठियाँ बींच ली और साइड से निकलने लगी। सारा ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका। डोंट टच मी सायरा। वो हाथ चढ़ाती गराई थी। इसी असना में सारा के हाथ में मौजूद चाय का कप उछल गया। गरम गरम चाय इसके पाँव पर इतनी गिरी नहीं थी जितनी वो चीख रही थी। खिरद ने सुकून से हाथ बांध कर इसके ड्रामे को देखा। थोड़ी ही देर में सब जमा हो चुके थे। इरफान ने सख्त नज़रों से खिरद को घूरा, जबकि पुप्पो ना समझी से दोनों को देख रही थी। क्या हुआ सायरा? वो बेहद अपनायत से दराफ्त कर रहा था। खिरद को बुरा नहीं लगा, जाने क्यों इस वक्त वो बेहद सुकून महसूस कर रही थी। खिरद ने मेरे पाँव पर चाय गिरा दी। ये देखो, मैं तो इतने प्यार से बात कर रही थी, लेकिन जाने क्यों ये गुस्सा हो गई। वो सूसू करती इरफान के बाजू से लगी खड़ी थी। इरफान ने सवाल करती नज़रों से खिरद को देखा था। खिरद तुम, इरफान अपने कमरे में जाओ और अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ। पुप्पो की सख्त आवाज़ ने इरफान की बात पूरी होने ही ना दी। लेकिन अम्मी, इरफान ले जाओ इसे। उन्होंने नाटक करती सारा के साथ साथ बेटे को भी घूरा। इरफान ने खा जाने वाली नज़रों से खिरद को देखा और सारा का हाथ पकड़ कर निकलता चला गया।
नाश्ते की टेबल पर पप्पू और वही मौजूद थे। पप्पू हमेशा की तरह इरफान का इंतजार कर रही थी। जो भी था वो नाश्ता माँ के साथ ही करता था। वो दोनों मुंतजिर थी जब वो इन्हें सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। साथ सायरा भी थी, खिलाफ मामूल पूरे लिबास में थी। पप्पू और खिलत की नज़रें एक पल को मिली थी। गुड मॉर्निंग, इरफान की आवाज़ गूंजी। सारा ने एक निगाह खिलत पर डाली। तंजिया मुस्कुराती वो अपने लिए जूस निकालने लगी। खिलत सर झटकर नाश्ते की तरफ मतवज्जो होगी। अम्मी जान, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ करो। पप्पू मतवज्जो ही। दरअसल मैं और सारा इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो गला खनकाकर बोला। कब जाना है? पप्पू पूछ रही थी। कल शाम की फ़्लाइट है। इरफान के बताने पर उन्होंने सर हिला दिया। अच्छा, वापसी कब है? कुछ याद आने पर वो पूछने लगी। टेबल पर एकदम खामोशी छा गई। खिलत ने सर उठाकर देखा और इरफान ने छुरी कांटा प्लेट में रखता लफ्ज़ तरतीब दे रहा था। वापसी का भी कुछ पता नहीं है। क्या मतलब कुछ पता नहीं है? पप्पू ने हैरानी से पूछा था। माथे पर शिकनी नमूदार हुई। मैं और सारा सोच रहे हैं कि वो बोलते बोलते रुक गया था, जैसे चाहकर भी कुछ कहने की हिम्मत ना कर पा रहा था। इरफान साफ साफ बताओ, क्या सोचा है तुम लोगों ने? हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। इसने एक तेज नज़र खित पर डालकर धमाका किया था। पप्पू हकदक से इसे देखने लगी। खिल साकत थी, चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासर नहीं था। वो खाली खाली नज़रों से इरफान को देख रही थी जो नैपकिन से मुंह पोंछता उठ खड़ा हुआ था। पप्पू की तरफ देखकर कुछ बोला था, इससे सुनाई ना दिया, फिर उठकर चला गया। वो साकत बैठी इसकी पुश्त को देखती रही। कहीं सहरा, कहीं सूखे शजर अच्छे नहीं लगते मुझे। अब ख्वाब राजों के सफ़र अच्छे नहीं लगते। जो अभी ख़त में यूं उसने मेरे बारे में लिखा था, बुरा भी कह नहीं सकते मगर अच्छे नहीं लगते। नहीं, मसरूफ़ में इतना कि घर का रास्ता भूलूं। कोई जब मुंतज़िर ना हो तो घर अच्छे नहीं लगते। समंदर तैरती लाशों से ये कहता रहा शब भर, मुझे भी डूबने वाले भंवर अच्छे नहीं लगते। नहीं ऐसा कि अब परवाज़ की ताकत नहीं, बाकी मेरी उम्मीद के पंछी को पर अच्छे नहीं लगते। पप्पू ने बेहतर जतन कर डाले मगर वो नहीं रुका। सारा खिद के साथ रहना नहीं चाहती थी, तभी अलहदगी पर जोर दे रही थी। खिद ने सुना तो अजीब से अंदाज में हंस दी। वो जा रहा था, वो भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए क्यों कर रुकता? यहाँ था तो कम से कम सूरत देखने को तो मिल जाती थी, आंखों की तशनगी मिट जाती थी। मगर वो ये सहूलत भी छीना चाहता था। तभी एक मुहम सी उम्मीद के तहत इसके कमरे की तरफ चले। ये वही कमरा था जहाँ वो ब्याह कर बड़े अरमानों के साथ आई थी और यहीं इसके अरमानों का खून हो गया था। इरफान को इसकी आमद ने हैरत में डाल दिया था। कोई बात है? आज इसका लहजा सख्त नहीं था, हैरत का मुकाम था। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो आगे बढ़ आई। पप्पू बता रही थी, आप मेरी वजह से जा रहे हैं? इसने सीधा सवाल किया था। नज़रें इसके हाथों पर जमाए रखी। सायरा सा जाती है, वो निगाहें झुकाए मध्यम लहजे में, गोया हुआ खुद भी पशेमान हो। लेकिन पप्पू ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने जब से सुना है बेहद दुखी हैं। वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगी। जाने वो खुद का कह रही थी या पप्पू का इसे फ़र्क करना ना आया। अब के इरफान कुछ ना बोला। वो एक कदम आगे और इसके कदमों में आ बैठी। इरफान को हैरत का शदीद झटका लगा। ये क्या कर रही हो तुम? वो शौक में गिरा पूछ रहा था। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी मेरी वजह से शिकायत नहीं मिलेगी, ना आपको ना सायरा को। जैसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मत जाइए। वो इल्तिजाई अंदाज में कह रही थी। इरफान कुछ बोलने के काबिल ना रहा था। वो गोमगो की कैफियत में था। खिलत को उम्मीद का जुगनू नजर आया। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से आते सारा की आवाज़ पर वो कर्ण खाकर उठा था जैसे चोरी पकड़ी गई हो। खिलत को अफसोस हुआ। तुम्हारे इन होशियत कंडों को खुद समझती हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो सकोगी। मेरे शोहर से दूर हो, समझी। वो खिलत को दिखती कराई थी। वो मेरा भी शोहर है, वो कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई। इसे ये हक ना दिया गया था। चलो इरफान, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। इरफान दरवाजे के पास जाकर रुका, पलट कर पीछे देखा। वो वहीं खड़ी थी मुंतजर सी। जब तक आप यहाँ हैं मैं लौट कर नहीं आऊँगा, और अगर कभी पढ़ना पड़ गया तो। वो गहरे करब से गुजर रही थी तो समझना इरफान हमदानी हार गया और खरीद इरफान जीत गई। सफ़र में शाम होने तक तू मेरे साथ रह जाओ, नया मंजर उभरने तक तू मेरे साथ रह जाओ। लहू रोती हुई आंखें तेरे कदमों से लिपटी हैं, मेरे आंसू ठहरने तक तू मेरे साथ रह जाओ। तुम्हें मालूम है मुझको ख़ज़ां से खौफ आता है, सो ये मौसम गुजरने तक तू मेरे साथ रह जाओ। फिर इसके बाद देखो, जहाँ चाहे चले जाना, मेरी सांसें बिखरने तक तू मेरे साथ रह जाओ। दलदल थी जिंदगी की, सो धंसता चला गया और अपनी बेबसी पे मैं हंसता चला गया। एक नौबहार हुस्न की आमद से दिल का शहर उजड़ा हुआ दियार था बसता चला गया। पहले देखा रहा था मुझे मंजिलों के ख्वाब, फिर मेरे सामने से वो रास्ता चला गया। मैं रो पड़ा था जिसकी जुदाई को सोचकर, वो शख्स मेरे हाल पे हंसता चला गया। मैं खुद लिपट गया था जिससे दोस्त झांक कर वो सांप की तरह मुझे डसता चला गया। कहाँ झुकाइए हमने जमी, खुदा जाने ख्याल महज है या है खुदा यकीन है खुदा जाने। दिलों के बीच जो दूरी रवा समझता हो, कहीं है ऐसा खुदा या नहीं खुदा जाने। ये किसका संग जुड़ा है मेरी अंगूठी में, है किसके हाथ में मेरी नगें खुदा जाने। खुदाए अर्श नशीं से मुझे नहीं मतलब, मेरा मिजाज मुराद दिल नशीं खुदा जाने। कदम कदम पे मुझे सांप मिल रहे हैं, तराब कहाँ कहाँ है हदे आस्तीन खुदा जाने।
پھر وہ چلا گیا اور وہ جو صبر کیے بیٹھی تھی، جبر کیے بیٹھی تھی، منتظر تھی، خود ہار گئی، سارا جہاں ہار گئی، سماعت پتھرا گئی، عقل تھرا گئی، یقین کہن ہو گیا، المیاں اپنی جگہ قائم تھا، وہ جاگی، سکتا ٹوٹا تو کہرام مچ جاتا، جانے کتنا عرصہ یہ زیت رہی، بابا اور پھپھو اس کے ساتھ تھے، دکھ بانٹتے، سانی باتیں، دکھ جو بانٹنا جاتا ہی نہیں تھا، صبر برداشت انتظار، ان سب خوبیوں کے باوجود سب کچھ کھو ڈالا، وہ ویران رہ گئی، جڑی بکھری سی، گلا تھا کہ جاتا نہ تھا، کیوں کیا ایسا، جو بھی تھا کر لیتے مگر اتنی سہولت سے کنارہ کشی نہ کرتے، وہ اتنا ظالم کیسے تھا، اسے یقین نہ آتا تھا، کیا اسے مجھ سے محبت ہو ہی نہ سکی، دکھ سوئیاں بن کر چبھنے لگتا، اسے تو دل پر جبر کر کے شادی کا فیصلہ بھی قبول کر لیا تھا، انا کا گلا گھونٹتے ہر دکھ بھی سہ لیا، لیکن وہ پھر بھی ٹھوکر مار کر چلا گیا، کہتے ہیں وقت سب کا مرہم ہوتا ہے، اس کا بھی بن گیا تھا، دھیرے دھیرے سرکنے لگا، بہنے لگا، اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی، پھپھو نے بہت زور دیا کہ نئے سرے سے زندگی شروع کر دے، برہان بھائی کو پھپھو نے واپس بلا لیا تھا تو بابا سے لینے آ گئے، وہ چپ چاپ سی چلی آئی، یہاں آ کر بھی اس نے کوئی خاص تبدیلی نہ آئی، چپ رہتی تو گھنٹوں چپ رہتی، بابا بولتے رہتے سنی جاتی، اور پھر خدا نے اس سے یہ آخری سہارا بھی چھین لیا، بابا بھی چلے گئے، دھچکا اتنا شدید تھا کہ سنبھلنے میں مہینوں لگ گئے، پھپھو کے بے حد اصرار پر اسے واپس ہمدانی ہاؤس آنا پڑا، جہاں رافع بھابھی کے طنز تانے اس کے منتظر تھے، مگر وہ نظر انداز کرتی رہی، اس نے کبھی پھپھو سے عرفان کے متعلق نہ پوچھا، نہ ہی انہوں نے کبھی بتایا، وہ جب تک وہاں رہی وہ کبھی اس گھر میں نہیں آیا، رابطہ توڑ چکا تھا، البتہ اڑتی اڑتی خبر اس کے کانوں میں پڑی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کے گہرے سکوت سے وجود میں ہلچل تب ہوئی جب 5 سال بعد اس کے آنے کی خبر ملی، اسے لگا وہ پھر جی اٹھی ہے، ٹھہرے پانی میں کوئی شور شرابہ سا برپا ہوا تھا، اور پھر طوفان آ گیا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا، سائرہ شاید اسلام آباد میں ہی تھی، وہ دوبارہ نیچے نہیں گئی، بس خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہنا، کھانا بھی کمرے میں آ کر کھایا۔ اگلے دن وہ اٹھی تو سب ناشتہ کر چکے تھے، وہ لیٹ اٹھی تھی، فریش ہو کر نیچے آئی تو سناٹوں نے استقبال کیا، شاید گھر پر کوئی نہیں تھا، وہ کچن میں چلے، چائے بنانے کے لیے پانی رکھتے سوچوں میں مگن تھی، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کر رکھا تھا، آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی تک واضح تھا، سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتی ہوئے پانی ابلنے کا انتظار کرنے لگی، جب کلا کھنکاڑنے کی آواز پشت پر ابھری، پلٹ کر دیکھا تو وہی تھا، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، دروازے میں کھڑا تھا، خرد کو متوجہ دیکھتے ہوئے ایک دم آگے آیا، چائے بنا رہی ہو، وہ پوچھ رہا تھا، اس نے سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں، ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو، کہہ کر ریلیکس انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، اب وہ تسلی سے بیٹھا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا، اس نے چائے بنائی اور ایک کپ اس کے سامنے رکھ دی، اپنے کپ اٹھائے باہر نکلنے کو تھی، جب وہ بول پڑا بیٹھ جائیں، وہ سامنے کرسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، خرد نے بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کو سوچا تھا، دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، خاموشی کا وقفہ گہرا ہو گیا تھا، اسے کب کی پڑھی غزل یاد آ گئی تھی، گاؤ کتنے نہ کبھی زخم شماری کرتے، عشق میں ہم بھی اگر وقت گزاری کرتے، ہو گئے دھول تیرے رستے میں بیٹھے بیٹھے، بن گیا عکس تیرا آئینہ داری کرتے، وقت آیا ہے جدائی کا تو پھر سوچتے ہیں تجھ کو اعصاب پہ اتنا بھی نہ طاری کرتے، سوچتے ہوتے سورج تو ہمیشہ طلق ہونا تھا، چاند ہوتے تو ستاروں پر سواری کرتے، آخری داؤ لگانا نہیں آیا ہم کو، زندگی بیت کی خود کو جواری کرتے۔ سائرہ کیسی ہے؟ خرد نے یکدم پوچھا تھا، عرفان قدر حیران ہوا، پتہ نہیں، وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا، حیرانی بھی واضح تھی، چچا کے ہاں ہے، وہ مگ کے کنارے پہ انگلی پھیرتی مدھم سا پوچھ رہی تھی، اسلام آباد میں ہے، وہ بتا رہا تھا، ساتھ نہیں آئی، ایک اور سوال، ہماری ڈیورس ہو گئی ہے، وہ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے قدرے آگے کو جھک کر بغور اس کے تاثرات جانچتا بولا تھا، خرد نے اب کے پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا، حیرت ہی حیرت تھی، کچھ لمحے تو بول ہی نہ سکی، بے یقینی کی کیفیت چھٹی تو ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی، تو یہ تھا ایک جنونی محبت کا انجام، میں نے امی جان کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہی واپس آنے کا حکم دیا تھا، وہ مزید کہہ رہا تھا، انہوں نے تو جانے سے بھی روکا تھا، خود کو کہنے سے روک نہ پائی، خرد نے لاجواب کر دیا تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، دوسری بڑی غلطی برجستگی بہترین تھی، وہ بول ہی نہیں پایا، سر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی، خرد نے آنکھیں میچ کر ضبط کی اور اٹھ کھڑی ہوئی، تمہاری چائے، اس نے اشارے سے بتایا، ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، پلٹ کر چلی گئی، وہ کتنی ہی دیر اس کی چائے پر جمتی بلائی کی تہہ کو دیکھتا رہا۔ جدائی میں بھی شفاف رہے، صاف شیشے کی طرح، اجلے ضمیروں کی طرح، کالکیں گرتی ہیں ویران مساجد سے، گناہگاروں کی طرح داغ اٹھتے ہیں فضاؤں میں، نگر والوں کی طرح لوگ ملتے ہیں گناہوں کے لیے، ہم جدائی میں بھی شفاف رہے، وہ جدائی جو اڑاتی ہے مزہ، وہ جدائی جو ڈراتی ہے، شکستہ بھی کیے جاتی ہے، کھینچ لے جاتی ہے، آلودہ بہانوں کی طرح، ہم نے حلیے بھی کیے ہیں، ہم نے ہیلے بھی کیے ہیں، تو فقط چاند کے بھلانے کو، رات کچھ دیر
رات کچھ دیر کے سو جانے کو درد کی ایسی فضیلت نہیں مانی جو ہمیں توڑ کر ہی رکھ دیتی. ہم جدائی میں بھی شفاف رہے، صاف پانی کی طرح، اجڑے لباسوں کی طرح. رات ڈھل رہی تھی، آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. دبیز موٹے موٹے بادلوں کی تہ چھائی صرف پہلا قطرہ گرنے کی منتظر تھی. اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور جھولے پر آ بیٹھی. جھولے ہولے ہولے ہلنے لگا. وہ گمسم سی تھی. پھپھو کی باتیں ذہن کی ہر لیے میں نقش تھی. وہ شرمندہ ہے، بے حد تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، پھپھو کہہ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے بیٹھی تھی. جانتی ہوں بہت ظلم کیا ہے، اس نے زندگی کا ایک بہترین حصہ ضائع کر دیا. وہ شرمندہ ہو جا رہی تھی. خرد پھر بھی نہیں بولی. تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں. اب کہ انہوں نے اس کی ہمت بنائی تھی. خرد کی چپ پھر بھی نہیں ٹوٹی. کوئی ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی. جھولا رک گیا تھا. اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا. پلک جھپک کے سامنے دیکھتی رہی، لیکن وہ متوجہ تھا. اس کی ساکت پلکوں کو دیکھ رہا تھا. امی جان نے بات کی تم سے؟ وہ آج تم پر آ گیا تھا. خرد نے واضح محسوس کیا. سر ہلا دیا. کچھ بولی نہیں. پھر سے خاموشی چھا گئی. بادل کے گرجنے کی آواز آئی اور پھر تیز روشنی کا بسیرا ہو گیا. کیا سوچا تم نے پھر؟ وہ کتنا بے صبرا ہو رہا تھا. وقت کیسے بدل جاتا ہے. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی جدائی مار ڈالے گی، لیکن وہ نہیں مری. اور آج جب وہ لوٹا تھا تو کوئی خوشکن احساس نہیں جاگا تھا. وقت نے کیسا ستم ڈھایا تھا، سرد کر ڈالا تھا. اتنا عرصہ میں نے سوائے یہ سوچنے کے لیے کچھ نہیں کیا کہ ایک دن آپ پلٹ آئیں گے. یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر آپ معافی کے طلبگار ہوئے تو کیا کروں گی. اور آج جب یہ موقع آ گیا ہے تو دل جیسے مردہ ہو گیا ہے، ہر احساس سے عاری، خالی اور بس خالی. وہ بولی تھی تو بولتی چلی گئی، اسے دل کا حال سنا رہی تھی. کتنی عجیب بات تھی نا. تمہیں پتہ ہے جب ہبا پیدا ہوئی تھی تو اس کی معذوری دیکھ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے ایک معصوم کا دل دکھایا تھا. تبھی میں نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی. وہ جو بڑے دھیان سے سن رہی تھی یکدم بات کاٹ گئی. اس نے چہرہ موڑ کر حیرت زدہ نظریں اس کی نم آنکھوں پر جما دی. وہ اب بھی سامنے دیکھ رہی تھی. میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ خدا آپ کو بیٹی دے، لیکن یہ بھی نہیں چاہا تھا کہ ایک معصوم کو سزا ملے. میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی. عرفان اتنا صبر کیسے کر لیا؟ وہ حقدق سے پوچھ رہا تھا. صبر تو آ ہی جاتا ہے، وہ مشینی انداز میں جواب دے رہی تھی. نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ پھر سے سوال ہوا. نہیں. کیوں؟ محبت جو ہو گئی تھی وہ لاجواب کر گئی تھی. معاف کر دو گی؟ لہجہ پر امید تھا. نہیں. صاف انکار کر گئی تھی. اگر میں معافی مانگ لوں تب بھی نہیں؟ نہیں. وہ کتنی کٹھور لگ رہی تھی. خرد پلیز. وہ التجائی نظروں سے بولا. نہیں کروں گی. وہ اڑ گئی تھی. پھر اتنا انتظار کیوں کیا؟ محبت نے منتظر رکھا. جی منطق تھی. اب نہیں ہے. کیا محبت ہے تو پھر؟ بڑا گہرا وقفہ آیا تھا. کاش آپ کو پہلے مجھ سے محبت ہو گئی ہوتی. وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی. اس کا رخ کمرے کی جانب تھا. وہ چلتی ہوئی ایک مہرت لگ رہی تھی. وہ اٹھ کر پیچھے نہیں گیا. اس کے لفظوں میں اٹک گیا. کاش آپ کو پہلے مجھ سے محبت ہو گئی ہوتی. کاش. اس کے جملے میں کتنا کرب تھا. اس نے اپنے دل پر محسوس کیا. وہ اس کے کرب کا اندازہ کر سکتا تھا. وہ اسے روکنا چاہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لینا چاہتا تھا. پہلے ہی بہت سا وقت ضائع کر دیا تھا. محبت ہو گئی تھی. اس کے کانوں میں پھر سے آواز گونجی تھی. وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ محبت تو عرفان ہمدانی کو بھی ہو گئی تھی. اب نہیں، 5 برس پہلے. لیکن اظہار کرنا نہیں آیا تھا، بتا نہیں پایا تھا. خود بھی انگاروں پر جلا تھا، اسے بھی جلایا تھا. انا کے خول سے نکل نہ پایا تھا. کیسا ملال اتارا تھا جو جان گزیر تھا، دل رگیتا تھا. نہیں اب نہیں. مجھے اسے اس زیر سے نکالنا ہے. مجھے اسے منانا ہے. مجھے اسے بتانا ہے کہ عرفان ہمدانی کو بھی خرد احسان سے محبت ہو گئی ہے. وہ فیصلہ کرتا اٹھا تھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. بہت سی بے سبب باتیں فقط تحمید ہوتی ہیں جو اکثر تم سے کہتا ہوں. سنو. اور کیسے ہو؟ سنو. سردی بہت ہے نا. نیا موسم تو اچھا ہے. چلو اچھا میں چلتا ہوں، دوبارہ پھر ملیں گے. یہ ساری بے سبب باتیں فقط تحمید ہوتی ہیں، اور اس تحمید میں جانا گزرے جاتے ہیں. سب لمحے گزر جاتے ہیں. جب لمحے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ذرا سی بات ہی تو ہے تو میں جلدی سے کہہ دوں گا مجھے تم سے محبت ہے. رات سرکتی جا رہی تھی. بادل برس کے جا چکے تھے. نرم پھوار پتوں میں جذب ہونے لگی تھی. بہت دیر تک یوں ہی کھڑی بھیگتی رات میں بارش کی بجتی پازیب سنتی رہی. آج دل خالی تھا. نظریں جس انتظار کی امید میں جلتی تھی اب ویران تھی. ہر احساس سے عاری تھی، اور دل جو محبت کا ناسور بن کے پھوڑے کی طرح دکھتا تھا بالکل بے جان ہوتا جا رہا تھا. اس نے سانس اندر کو کھینچی تو تکلیف سی محسوس ہوئی. یکدم کمرے میں گھٹن بڑھ گئی تھی. آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی. وہ سینہ مسلتی اٹھ کر ٹیبل تک گئی تھی. چند لمحے لگائے مطلوبہ کاغذ ڈھونڈ کے اسے ہاتھ میں دباتی وہ کھڑکی کے پاس چلی آئی. اگر یہ سزا ہے تو ختم ہو جانی چاہیے. میرے اللہ رحم کر دے. وہ اللہ سے گزارش کر رہی تھی. چاند نظروں کے بالکل سامنے تھا مگر دھند کے پار. اس نے پلک جھپک کر دھند کو ہٹانا چاہا لیکن وہ بڑھتی جا رہی تھی. قدم لڑکھڑائے تھے. وہ گھٹنوں کے بل گری. جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. سامنے بابا کھڑے دکھائی دیے. وہ اس کے
طرف دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہا پر فاصلہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سینے میں بڑھتی جلن اور سر سے اڑتی ٹیسے اسے نڈال کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی میں کمرے کی ہر چیز کے سائے لمبے ہو کر ساری فضا کو سوگوار بنا رہے تھے۔ وہ شاید روئی تھی یا رو رہی تھی اور یوں ہی روئے جا رہی تھی یہاں تک اس کا سر ایک طرف کو ڈھل گیا۔ لیمپ جلتا رہا، آتش دان بھی جل رہا تھا مگر وہ بجھ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب جل رہے تھے۔ کوئی تیزی سے اندر آیا تھا اور اس کے ساکت وجود کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ خرد کیا ہوا تمہیں؟ خرد آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ وہ تو اسے بتانے آیا تھا کہ منانے آیا تھا۔ لمحوں کی تو بات تھی، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کے ساتھ دکھ اور بے یقینی کے رنگ آ رہے تھے، آنکھوں میں وحشت اور اس کے کھو جانے کا خوف گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ اس خوف کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ اس نے نبض بھی ٹٹول کر نہ دیکھی اور اسے باہوں میں باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کسی رنجش کو ہوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، مجھ کو احساس دلا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، میرے رکنے سے میری سانسیں بھی رک جائیں گی، فاصلے اور بڑھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ زہر پینے کی تو عادت تھی زمانے والوں، اب کوئی اور دوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ جلتی راہوں میں یوں ہی آنکھ لگی ہے فاقر، بھیڑ لوگوں کو ہٹا دو کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ عرفان ہمدانی نے زندگی میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک مجھے ہمیشہ ایک الگ ہی مقام ملتا رہا۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں بھی ایک ذہین طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی وجیہہ شخصیت کے باعث سب کی نظروں میں ممتاز رہا تھا۔ سائرہ سے میری دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ماموں زاد ہونے کے ناطے میں اس کا خیال رکھا کرتا تھا اور پھر کب یہ دوستی آگے بڑھی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ سائرہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ناز و ادا کی بھی مالکہ تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ تھا کہ مردوں کو اپنے جال میں کیسے پھنسانا ہے۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد پریکٹیکل لائف شروع ہوئی تو تب بھی ہم دونوں کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ سائرہ کے اصرار پر میں نے امی جان سے بات کی تھی۔ امی جان کو سائرہ کچھ خاص پسند نہ تھی لیکن انہوں نے کھل کر اظہار نہ کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی پہلی ترجیح خرد حسان تھی، میرے بڑے ماموں کی اکلوتی بیٹی۔ مجھے اس سے خاص چڑ تھی، وہ عام سی شکل و صورت کی نک چڑی لڑکی تھی، کسی کزن کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ مجھے ہرگز کبھی اندازہ نہ ہوا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، نہ ہی کوئی اشارہ ملا تھا۔ ٹھٹکا تو تب جب امی جان نے مجھے ماموں کی طرف سے لائے گئے پرپوزل کا بتایا۔ ایسا ممکن نہیں امی، میں جھٹ سے بولا تھا، جانتی تھی تبھی انہیں کوئی آس نہیں دلائی میں نے۔ انہوں نے ناگواری سے کہا تھا، وہ کتنے ہی دن مجھ سے صحیح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ ان کی ناراضگی کا اندازہ مجھے ماں سے بے حد لگاؤ تھا لیکن اس معاملے میں بے بس تھا۔ سائرہ کے علاوہ میں کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کے انکار نے مجھے مطمئن کر دیا تھا، میں قدرے ریلیکس ہو گیا تھا۔ خرد کے ساتھ شادی تو کسی صورت گوارا نہ تھی لیکن اس اطمینان کے سمندر میں پہلا پتھر تب پڑا جب ماموں نے میرے آفس آئے تھے۔ میں حیران ہوا لیکن ادب میں کبھی کمی نہ آنے دی۔ آئے ماموں بیٹھے، وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ان کی خاموشی پر انہونی کا احساس ہوا، بے حد صدمے کے عالم میں لگ رہے تھے، آنکھیں بجھی بجھی سی، شکستہ دل اور پریشان حال تھے۔ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے ماموں جان؟ میں بے تاب ہوا تھا اور پھر کچھ سننے کو ملا تھا۔ پھر جو کچھ سننے کو ملا تھا بے تابی لمحوں میں ہوا ہوئی۔ پہلے شوق سے سنبھلنے کے بعد جگہ حیرانی لے لی۔ میں اتنا بے یقین ہوا تھا کہ اپنے سامنے ان کے جڑے ہاتھوں کو تکتا چلا گیا۔ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگنے آئے تھے، اس کا من پسند کھلونا لینے آئے تھے۔ میں انہیں لوٹا نہیں سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، شدید مخالفت کے باوجود انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ماموں سے ہمدردی ہوئی تھی اور اسی ہمدردی میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا اور پھر جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سائرہ نے سنا تو چیخ پڑی، میری مجبوری کو سمجھو، میں اسے منانے آیا تھا، سمجھا رہا تھا۔ کیا مجبوری ہے؟ ایسا کون سا رشتہ ہے تمہارا اس سے کہ تمہیں اس کی فکر ہونے لگی ہے؟ وہ سمجھنے پر آمادہ نہ ہوئی تھی۔ ماموں آئے تھے سائرہ اور میں انہیں نامراد لوٹا نہ سکا۔ بس یہ بس ہے تمہارے لیے؟ وہ بے یقین ہوئی تھی، وہ شادی کر رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے گرفت سے چھڑاتی اٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ عرفان ہمدانی، اگر تمہیں یوں ہی بے سبب ہونا تھا تو بے بس ہونا تھا تو مجھے اتنا آگے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مجھے یکدم ندامت نے آن گھیرا۔ سائرہ سے میری محبت شدت اختیار کر چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ جو جگہ تمہاری ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، یقین رکھو مجھ پر۔ میں نے ہاتھ کھینچ کر واپس اپنے برابر بٹھا لی، نرمی سے آنسو پوروں پر چنتا سمجھانے لگا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی کندھے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ امی جان کو میرے ہاں کا پتہ چلا تو خوشی سے نہال ہو گئی، جلد شادی کی تاریخ دے ڈالی۔ جوں وقت قریب آتا جا رہا تھا مجھے اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ سائرہ کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا لیکن خود مضطرب ہو گیا تھا۔ تبھی اسی اضطراب میں نے خرد کو کال کی تھی، بیل مسلسل ہوتی رہی، دوسری طرف سے جواب موصول نہ ہوا۔ میں نے جھنجھلا کر کال کاٹ دی لیکن کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ مجھے بے یقین حل سوجا تھا کہ میں اسے ڈرا دھمکا کر اسے شادی سے باز رکھ سکتا اور پھر میں نے یوں ہی کیا تھا، لیکن دوسری جانب
عزم کا مظاہرہ کیا گیا تھا وہ مجھے شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کتنی نڈر ثابت ہوئی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، پرواہ تھی تو بس اپنی ضد کی۔ میری نظر میں خرد کی محبت محض ایک ضد تھی۔ اسی وقت میں نے ٹھان لیا تھا کہ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ خود چھوڑ جائے، اتنا زج کر دوں گا کہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ سارا کے ساتھ میری محبت اتنی طوفانی تھی کہ میں درمیان میں آنے والے کو مزہ چکھانے پر تل گیا تھا۔ حالانکہ میں بہت سلجھی طبیعت کا انسان تھا، زندگی میں اتنی شدت پسند کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ اور پھر میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی کیا۔ شادی کی رات میں نکاح کے بعد سارا کے پاس گیا تھا، وہ دکھی تھی، میرا ساتھ چاہتی تھی، کیسے اکیلا چھوڑتا۔ رات گئے جب واپس آئے تو امی جان میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی، ان کی خفا سی نظریں ہی بتانے کو کافی تھی کہ وہ کس قدر ناراض ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب میں اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی روسی لباس میں باہیں پھیلائے جھومنے میں مصروف تھی۔ مجھے تاؤ آیا تھا جس کا اظہار میں نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے کیا، مقصد سے چکانا تھا۔ وہ چونکی تھی اور پلٹی بھی، مجھے دیکھ کر تمانے سے مسکرانے لگی۔ مجھے لگا وہ اپنی فتح پر سرشار ہے، میں خواہ مخواہ چڑھ گیا۔ اس کی ہر کہی بات جھوٹ لگ رہی تھی، اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ بے دردی سے جھٹک ڈالا، ذات کی توہین کر دی، بہت کچھ جتا دیا۔ اس کی حیثیت، مقام، مرتبہ، وہ کنگ سی ہو گئی تھی۔ اسے وارن کرتا پلٹ کر اسٹڈی میں چلا آیا۔ میرا اسٹڈی روم کافی وسیع تھا، میرا ارادہ وہیں قیام کرنے کا تھا جب تک وہ چلی نہ جاتی۔ مجھے یقین تھا کہ ایسے رویے کے بعد کچھ ہی دن میں اس کی محبت کا بھوت اتر جائے گا اور وہ بھاگ جائے گی۔ صبح جب میں کمرے میں آیا تو یہ توقع تھی وہ کمرے سے جا چکی ہوگی۔ اس کی ذات سے اتنی الجھن تھی کہ اس کی موجودگی بھی گوارا نہ تھی، مگر وہ وہیں موجود تھی۔ میں نظر انداز کرتے آگے بڑھنے لگا مگر وہ رک گئی تھی۔ وہ بہت اپنائیت بھرے انداز میں مخاطب تھی، مجھے تاؤ آنے لگا تھا، تبھی سخت انداز اختیار کر گیا۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ مسز، میرے دل و ذہن میں جو آئیڈیل کے تصور ہے نا، اس میں آپ کسی طور پر فٹ نہیں ہوتی، کم سے کم اسے شکل و صورت کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ المختصر کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ میرے دل تک رسائی حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہیں گے، لہٰذا بیکار کی کوشش چھوڑیں اور مجھ سے ہم کلام ہونے سے گریز برتیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں طنز کر کے پرسکون ہو گیا۔ اس کی ذات کے پرخرچے اڑانے میں کتنا لطف آیا تھا، مجھے عجیب سے اطمینان نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب مجھے یقین تھا وہ یقیناً غصہ ہوگی، لڑے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ مسکرا رہی تھی، پھر سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی ڈٹائی پر غصے سے کھولتے میں واش روم میں گھس گیا اور پھر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ وہ میری اتنی بے رخی کے باوجود خدمت میں جتی رہتی اور بدلے میں توقع بھی نہ رکھتی۔ تو میں کیسے بتاؤں میں کیوں ناشاد رہتا ہوں، میں کیوں برباد رہتا ہوں۔ میرے دستے تمنا پر لکھی تحریر ہو جانا، پہنچ سے دور خوابوں کی تعبیر ہو جانا، مگر جو فاصلے تقدیر نے ماتھے پر لکھے ہیں مقدر، اسی تحریر کے باعث میں خود پر جبر کرتا ہوں، گلہ شکوہ نہیں کرتا، مسلسل صبر کرتا ہوں۔ تو میں کیسے بتاؤں میں کہ جب میں صبر کرتا ہوں، زمین مسلط میں آرزو کو دفن کرتا ہوں، فلک سے ٹوٹ کر جیسے سمندر میں بکھرتا ہوں، میں کیسے صبر کرتا ہوں، میں کیسے جبر کرتا ہوں۔ سنو، ان چاہتوں کو عشق کی پہچان دیتا ہوں، جنون کی آخری حد تک کوئی عنوان دیتا ہوں۔ سنو، میں مان دیتا ہوں یقین تم کو دلانے کو۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ مجھے بابا کے گھر جانے کے لیے منانے آئی تھی، لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں نے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ قدرے مایوس ہوئی، رنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا، البتہ رستے سے نہیں ہٹی۔ کتنی آس اور امید سے اس نے کہا تھا، آپ کیوں نہیں کرتے محبت مجھ سے؟ لفظ ایسے پر تاثر اور لہجہ ایسا آزادہ تھا کہ میں اندر سے ہل گیا، تحت درد جمی برف پگھل لی تھی۔ پہلی بار میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر جلد ہی میں اس ڈرامے سے باہر نکلا اور اسے جتایا یا شاید خود کو وہ کسی اور سے محبت کرتا۔ اس کی آنکھوں میں اترتا سکوت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ رو رہی تھی، جس کی مجھے خواہش تھی وہ آج پوری ہوئی تھی۔ وہ کمزور پڑی تھی، لیکن جانے کیوں میں یہ دیکھ نہیں پایا، تبھی تیزی سے باہر آ گیا اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دی کہ وہ کتنی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ بے عزت ہونے کے باوجود بددل نہ ہوتی، سخت جواب تک نہ دیتی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا، اس سے زیادہ خود پر محض اس زیر دینے کو میں کتنی پلاننگ کرتا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا اور اتنا ہی اسے سوچے جاتا تھا، اس کی حرکتوں کو، اس کی یاس زدہ آنکھوں کو، اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ کو۔ اسی کی وجہ سے میں سارا کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ اسی دوران دوستوں کا چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا، امی جان کا اصرار ہوا کہ خرد کو ساتھ لے جاؤں، بادل خواستہ حامی بھر ڈالی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اچھی لگ رہی تھی، خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی، بچوں جیسی معصوم خوشی۔ میرا دل مچلا تھا، اس وقت مجھے اپنے ہی دل پر غصہ آیا تھا، وہ میرے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں کی جھنجھلاہٹ اور غصے میں نے اسی وقت نکال دیا تھا، میں کنٹرول نہیں کر سکا تھا اور جو منہ میں آیا بول دیا۔ حملہ شدید تھا، وہ سسک پڑی تھی اور میرا دل مزید سلگ گیا تھا۔ پتہ نہیں میں کیا چاہ رہا تھا، نہ اسے خوش دیکھ پا رہا تھا، نہ دکھ میں۔ اس دن میں نے اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا، لیکن سکون مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ میں جب دوستوں کے گھر پہنچا تو وہاں
سارا بھی موجود تھی، نیم آرائیں بازوں اور مختصر کپڑوں کے ساتھ وہ مجھے تیش دلا گئی تھی۔ غصے کی یہ لگار اتنی تھی کہ میں جگہ کا خیال بھی نہ رکھ سکا اور اس پر الٹ پڑا بے نقط سنا ڈالا۔ اس سے سخت سستن آ کر میں رکا نہیں تھا، واپس آ کر اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ جانے کس بات کا غم منا رہا تھا یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ دغا کرو گے تو رو پڑو گے، میں جانتا ہوں میری محبت اجاڑ دے گی تمہیں بھی، ایسے کہ چاند راتوں میں اب کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے، برستی بارش میں یاد رکھنا تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں، کسی ولی کے مزار پر جب دعا کرو گے تو رو پڑو گے۔ اگلے ہی دن آفس میں سارا آن دھمکی اور وہ کل کے لیے پوچھ گچھ کر رہی تھی، دھونس جما کر پوچھ رہی تھی کہ مجھے اس کا انداز اچھا نہ لگا، آخر تو ایسے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نامحسوس انداز میں موازنہ کر رہا تھا، تم بدل گئے ہو، پہلے تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ گلہ کر رہی تھی ہمیشہ کی طرح۔ مجھے پھر سے خرید یاد آئی، میں نے تمہیں 1000 مرتبہ بتایا ہے کہ مجھے ایسی ڈریسنگ نہیں پسند۔ ناگواری اب بھی میرے لہجے سے جھلک رہی تھی، یہ تم خود سے نہیں بول رہے، یہ خرید کی زبان ہے۔ وہ خود کو بہت نیک پارسا سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پورا لباس پہن کر وہ پاک باز بن جائے گی۔ وہ شاکی ہو کر زہر اگلنے لگی تھی۔ مجھے پھر سے برا لگا، شٹ اپ، تم اسے کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ میں بے ساختہ ٹوک گیا، کیونکہ وہ ہمارے درمیان ہے، اسے تم لائے ہو ہمارے درمیان۔ سوچو اگر وہ تمہیں پھنسانے کے لیے اتنا آگے جا سکتی ہے تو جب اسے تم سے بہتر کوئی ملے گا تب وہ تمہیں بھی چھوڑ جائے گی، وہ کہہ رہی تھی، اور میں سٹل ہو گیا تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے، میرے منہ سے خود بخود پھسلا تھا۔ خود پر جتنی حیرت ہوتی کم تھی۔ اچھا تو چلو آزما لو اسے، وہ چیلنج کر رہی تھی، اور پھر میں نے اسے آزمایا تھا۔ اسد میرا دوست نہیں تھا، بزنس پارٹنر تھا، وہ ایک رنگین فطرت کا انسان تھا، تبھی میں اسے گھر لایا تھا۔ البتہ نظریں چوکس تھیں۔ وہ کھانے کے دوران بار بار اسے دیکھتا رہا، وہ نظریں جھکائے رہی۔ مجھے غصہ آیا، وہ کوئی ری ایکشن کیوں نہیں دے رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے شکایت کرے گی، لیکن اس نے نہیں کی۔ وہ میرا دوست ہوتا تو شاید ایسا نہیں سوچتا، لیکن اب میں چاہتا تھا کہ وہ ایسا ری ایکشن دے۔ جب اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل نہیں ہے تو مجھے غصہ آئے۔ اسی طیش میں آ کر میں نے اسے سنا ڈالی۔ وہ بار بار وجہ پوچھ رہی تھی، میں نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی، باپ کی تربیت پر انگلی اٹھائی تھی۔ میں حد سے نکل رہا تھا، محض اسے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ نہیں گی تو میں یوں ہی بدحواس رہوں گا۔ میں اسے اپنے حواسوں سے اتار پھینکنا چاہتا تھا، اس کے صبر پر ضرب لگا کر توڑنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے ہر حد پار کر دی تھی، اور پہلی بار تھا کہ وہ برداشت نہ کر پائی، چیخ پڑی تھی، ہاتھ تک اٹھا گئی تھی۔ وہ جو خاموشی سے سنی جاتی تھی اب بولی تھی، تو میرے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو مجھے ہوش آئے، چہرے پر ہلکی سی جلن کا احساس ہوا، مگر برا نہیں لگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بزدل کہہ رہی تھی، میں بتانا نہیں چاہتا تھا، محض خود کی برتری ثابت کرنے اور خاموش کروانے کو ایک آخری وار کیا تھا جو خاصا جاندار تھا، اور وہ ساکت ہوئی، پھر بے یقینی، اور آخر میں ڈھہ گئی۔ میرا دل مطمئن ہو گیا، قرار آ گیا کہ میں اسے پست ہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ روئی تھی بلند آواز میں، کتنی ہی دیر تک اس کی ہچکیاں اسٹڈی میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بھی چین نہیں آ رہا تھا، پشیمانی حد سے بڑھی تو میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ سو گئی تھی، پلکوں پر نمی موجود تھی، دل پھر سے بے ایمانی پر اتر آیا تھا، دھائیاں دینے لگا، مجھے کوسنے لگا۔ میں شکستہ سی چال چلتا بیڈ پر آ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہیں ضد ہے کہ میں کہہ دوں؟ مجھے ضد ہے کہ تم کہہ دو مجھے تم سے محبت ہے؟ کہو مجھے تم سے محبت ہے۔ نہیں، یہ جانتے دونوں محبت کا بھلا محتاج ہے لفظوں کی، باتوں کی۔ محبت تو ہماری دھڑکنوں کے ساز میں شامل سریلے گیت کی مانند، محبت کی یاد کی دیوی جو تنہا رات کو اکثر اتر آتی ہیں آنکھوں میں۔ محبت آنکھ میں پلتا وہ پرسا جذبہ ہے جسے اب تک نہیں کوئی سمجھ پایا، نہ اس کی کوئی صورت ہے۔ ڈھکے الفاظ میں اس کا بہت اظہار ہوتا ہے، کچھ ایسے ہی کہ جیسے اب تہہ دل سے تو ہم دونوں بہت اقرار کرتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں تمہیں ضد ہے میں کہہ دوں۔ مجھے ضد ہے کہ تم کہہ دو مجھے تم سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ میرا دل مجھے ہرا رہا تھا اور دماغ اپنی انا پر زور دے رہا تھا۔ میں اپنے ارادوں سے ڈگمگا رہا تھا، ڈاواں ڈول ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو چھوا تھا، کوئی جنش نہ ہوئی۔ وہ پرسکون تھی اور میں بے سکون کیوں تھی؟ اتنی بے سکونی؟ ایک طرف دل تھا جو چاہتا تھا اس کی سزا ختم کر دے، دوسری طرف دماغ جو جھکنے پر تیار نہ تھا۔ اور پھر سائرہ، ہاں سائرہ میری پہلی محبت۔ میں ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں مجھے فیصلہ کرنا تھا اپنے سکون کے لیے، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ دل ہار گیا تھا، بلکہ ہارا نہیں تھا، میں نے اس کی زبان کھینچ لی تھی، تھپکی دے کر سلا ڈالا تھا، دماغ کی سن لی تھی۔ انا جیت گئی تھی، اور انا کے ساتھ سائرہ بھی۔ مجھے معاف کر دینا خرید عرفان، میں تمہارا ساتھ نہ دے سکا، میری انا کا پلڑا بہت بھاری ہے، چاہ کر بھی میں تمہیں چن نہیں پایا، میں شرمندہ ہوں۔ اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معافی بھی مانگ ڈالی تھی کہ ایسا اس کے سامنے تو ممکن نہ تھا۔ میں نے سائرہ کو بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکا۔ کیوں تھا میں اس مقام پر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں دل اتنا خاموش ہو رہا تھا۔ خرید نے سنا تو کیسی تڑپی ہوئی آئی تھی، میرا دل بھی ڈگمگا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آج اگر وہ ضد پر اتری تو شاید میرا فیصلہ بدل ڈالے گی۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ آئے اور آگے بڑھ کر اپنا حق سمجھ کر
چھیٹے چھپٹے، لیکن مجھے کسی اور کا نہ ہونے دے، میں صرف اس کے بڑھنے کا منتظر تھا، لیکن میرا انتظار ہی رہا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی، بغیر لڑے جھگڑے، بغیر کوسے۔ میں نے فائل اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماری، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سکون تو اب بھی نہ آیا۔ کل میرا نکاح تھا، میں سادگی سے نکاح کر رہا تھا، حالانکہ سارا ایسا نہ چاہتی تھی، لیکن چونکہ اس کا بھائی ملک سے باہر تھا تو اس نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ میں اپنی اسٹڈی میں ہی تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں سمجھ گیا کون تھا۔ میں جلدی سے فون کان کو لگا لیا اور خوشگواری سے ہنسنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ وہ اندر آ چکی ہے اور مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ جانے کیوں میں نے یہ حرکت کی تھی، محض اسے جلانے کو، لیکن جلدی ہی میں اس ڈرامے بازی سے اکتا گیا تھا۔ اپنے بچپنے پر تاؤ آیا تو فون بند کر دیا اور سخت لہجہ بناتا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ زرد رنگت لیے کھڑی تھی۔ بولے محترمہ، میں مسکرایا تھا دل سے، مجھے یقین تھا کہ وہ روکنی آئی ہی۔ اس لمحے دل نے کہا تھا کہ اگر وہ رکے تو رک جانا، اور آج میں نے مان بھی لیا تھا، دل کی سن لی تھی، لیکن اس کے لفظوں نے میری خام خیالی کی عمارت کو زمین بوس کر دیا تھا۔ مجھے آزادی دے رہی تھی، شادی کے لیے اجازت دے رہی تھی۔ میرے ماتھے پہ شکنیں بڑھ گئی۔ اس لمحے شدت سے جی چاہا تھا کہ اٹھ کر ایک تھپڑ لگاؤں، لیکن صبر کر گیا، جبر کر گیا۔ وہ میرا کمرہ خالی کر گئی تھی، اسی رات چھوڑ گئی تھی، اور پھر وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی، جانے کہاں گم ہو گئی تھی، کسی سے پوچھ بھی نہ سکا۔ سارا کی زبانی ہی معلوم ہوا تھا کہ اپنے باپ کے گھر چلے گئی ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ دل ایک دم خالی ہو گیا تھا تو اس کی محبت کو مات ہو گئی تھی۔ وہ جو کہتی تھی کہ کبھی نہیں ہاروں گی، ہار گئی تھی۔ وہ جو ہم وقت میری خدمت میں پیش رہتی تھی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، یکدم جب غائب ہوئی تو خلا چھوڑ گئی تھی۔ مجھے لگا کچھ ادھورا رہ گیا۔ وہ چلی گئی تھی اور سکون اب بھی نہیں تھا۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یہ اس پہ مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ، تو میں تمہارا۔ غرور، پرواہ، انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پر کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں گا لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا۔ رہا نہ ان میں کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تویز کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تم چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ، میں تمہارا۔ نکاح ہو گیا تھا، بھلے دل راضی نہ تھا، البتہ دماغ کی مراد بر آئی تھی۔ دونوں خاموش تھے، پرسکون تھے۔ اسی سکون کی خاطر میں گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ سارا کو آؤٹنگ کا خب تھا، وہ گھر پر رہنا پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ اسی بات پر ہمارا پہلا جھگڑا ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، سارا بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسا سوچا تھا۔ اس دن میں نے آفس سے چھٹی کی تھی، امی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ ذہنی تھکن اتنی تھی کہ سکون میسر نہ آتا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھے بلائے نہ بولتی تھی، سارا میرا کوئی کام خود نہ کرتی تھی، مجھے ہر قدم پر اس کی یاد آتی۔ اب بھی میں سوچوں میں مگن تھا، تبھی سارا کی چیخنے پر میں باہر آیا تو جیسے ساکتوں کے خرد موجود تھی تو وہ واپس آ گئی تھی۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، سارا تو جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ جلدی ہی خود کو سنبھالتا میں سارا کی طرف متوجہ ہوا، وہ مجھے بتا رہی تھی، لیکن میں تو پرسکون کھڑی خرد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں آئی تھی میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا، مجھے اپنی بے اختیاری پر تاؤ آیا، تبھی سارا کو منظر سے ہٹاتا کمرے میں آ کر بھی میں یہی سوچتا رہا تھا، اگر وہ یہاں رہی تو مجھے سکون کیسے ملے گا، اس کے ہوتے ہوئے دل بے قرار بے تاب ہی رہے گا۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جائے، میں اسے ذات بھی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجبوراً سارا کو بھی لے جانا پڑا۔ مجھے یاد تھا ماں کا دل دکھایا تھا، وہ بے حد خفا تھی اور میں انہیں خفا ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں جانے سے پہلے وہ آئی تھی، میرے قدموں میں بیٹھی مجھے روک رہی تھی اور میں کمزور پڑ رہا تھا، پھر فیصلہ پھر سے ڈگمگا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا وہ کتنی طاقتور تھی کہ مجھے بے اختیار کر دیتی تھی، اور کچھ بھی نہ تھا کہ میں رک بھی جاتا اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ میری خاطر رک جائیں، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ وہ صرف امی جان کا حوالہ دے رہی تھی اور میں اس کی وجہ سے جا رہا تھا، پھر سکون پھر بھی نہیں تھا، اور ہاتھ خود سے بڑھانے کو وہ تیار نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا، بہتری کوشش کی بیٹی کو لے کر واپس چلا جاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اسلام آباد آ کر سارا کی بدتمیزیاں بڑھتی گئی۔ میری ماں نے صحیح کہا تھا، وہ گھر پر ٹکنے والی عورت نہ تھی، گھر پسانے والی نہ تھی۔ میری ماں کا فیصلہ بہترین تھا، میں ہی نہ سمجھ سکا۔ وہ اولاد نہیں چاہتی تھی، تبھی حبہ کی پیدائش کے بعد اس نے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ روز کے جھگڑوں سے میں بھی تنگ تھا، لمحہ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں۔ ویسے بھی اس کی محبت تو خرد کے آتے ہی دم توڑ چکی تھی، وہ تو بس ایک ہتھیار تھی خرد کو جلانے کا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ تک نہ بچا تھا، سر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ پہلی بار یہ فیصلہ مجھے سکون دے رہا تھا۔ کبھی کبھی میں دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ تیرگی جو میری زست کا مقدر ہے، تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی۔ عجب نہ تھا میں
बेगाना अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता, तेरा बदन तेरी नीम बाज आंखें इन्हीं हसीन फसानों में महवर रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां ज़माने की, तेरे लबों से खलवत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बहना सर, और मैं गनीरी जुल्फ़ों के साए में छुप कर जी लेता। मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से ज़िंदगी जैसे इसे किसी सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राहगुजारों से। मुहिब साए मेरी सिमत भरते आते हैं, हयात और मौत के परहोल ना कोई जादू मंजिल ना रोशनी का सुराख। भटक रही खलाओं में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस मगर यूं ही। हिबा 2 साल की हो चुकी थी जब मुझे मालूम हुआ कि वो चलने फिरने की सलाहियत से महरूम बच्ची है। वो स्पेशल बच्ची। ये खबर एक धमाके तरह मेरे सर पर गुजरी। मैं किस्मत की इस सितम ज़रफ़ी पर पहुंचा कर रह गया था। कैसा वार हुआ था। झटके से संभला तो अपनी ज़्यादतियाँ याद आई। इसने एक मासूम के साथ जुल्म किया था, ज़्यादती की थी। इसने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। क्या बुरा था अगर इसने इसे पाने की जतन कर डाले थे, अपनी जान तक दाव पर लगा दी थी। वो फिर भी मोतबर नहीं हुई थी। एक वाक़या ज़हन में गर्दिश करता तो रातों की नींद उड़ जाती। काश वो इसे आसानी से अपने दिल में जगह दे देता, इस रिश्ते को एक मौका दे देता तो ऐसा कभी ना होता। वो अपनों से इतना दूर और तन्हा ना होता। बेटी के इलाज के लिए वो अमेरिका चला आया। 3 साल इसने वहीं गुजारे थे मगर कोई बेहतरी ना आई। तब मैंने फ़ैसला किया था, पहली बार ऐसा फ़ैसला कि जिसमें दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनी थी। पहली बार दिल की सुनी और लगा था बरसों पुराना बोझ उतर गया। मैं हर फिक्र से आज़ाद हो गया। बस एक रुकावट थी, मुझे खिरत से माफ़ी मांगनी थी। भले हाथ जोड़ता, मुझे इससे की माफ़ी चाहिए थी ज़हन और दिल से, तो वो कभी जुदा ना हुई थी। लेकिन अब मैं अपनी और इसकी ज़िंदगी को मज़ीद ज़ाया करना नहीं चाहता था। इसे याद आया था, जब जब तक आप यहाँ हैं मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा, और अगर कभी पलटना पड़ गया तो समझना इरफान हमदानी हार गया और खिरद इरफान की मोहब्बत जीत गई। और जीत तो वो बहुत पहले गई थी, बस मैं ही जुटलाता रहा था। लेकिन आज मैं मानना चाहता था कि मुझे भी मोहब्बत हो गई है, खिरद इरफान से मोहब्बत हो गई थी। अब कि मैं पढ़ना चाहता था अपने लिए, हिब्बा के लिए और सबसे बढ़कर खिरद के लिए। मैं वापस आया तो अम्मा बेकरार से लिपट गई। मैं भी रो दिया था। कितना जालिम था, इन मोहब्बतों को छोड़कर खाक छानता रहा। मुझे खुद पर गुस्सा आया। फिर नज़रें में तलाशी अंदाज में किसी को ढूंढने लगी, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे यहाँ मिलेगी। 5 साल एक तवील अरसा था, लेकिन हमेशा की तरह मेरी उम्मीदों पर पानी फेरती हुई सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी। आज भी मुस्कुरा रही थी। एक असुदा से मुस्कुराहट मेरे लबों पर फैल गई थी। मैं इससे हाल चाल पूछ रहा था जबकि नज़रें इससे हटने को तैयार ही ना थी। वो कमज़ोर हो गई थी, मैंने अंदाज़ा लगाया था। अंदर की तरफ बढ़ते भी मैं इसी को सोच रहा था। वो शाम को खाने पर नहीं आई। मेरा दिल चाहे से बुलावा भेजूं मगर झिझक आड़े आगे। सोने से पहले मैं इसके कमरे की तरफ चला आया था। कितनी ही देर दरवाजे पकड़ा रहा मगर हिम्मत नहीं हुई कि हाथ उठाकर नॉक करता। फिर उल्टे कदमों वापस सो ली। अगले दिन मैं वो लेट उठा था। हिब्बा अम्मी जान के कमरे में थी। मैं इनसे मिलकर हिब्बा को प्यार करता किचन की तरफ आया तो वो मुझे वहीं मिल गई। इसे चाय का कहकर मैं कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल। गुजरे दिनों की तलखी को अंदर ही कहीं दबा गई थी। वो चाय इसके सामने रख चुकी थी। इसे निकलते देखकर मैंने टोका, बैठ जाए। वो बैठ गई। मैं बात शुरू करना चाह रहा था जब इसने पूछ लिया था, सारा कैसी है। मैं हैरान हुआ, इससे मालूम ही ना था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैं कह रहा था। दूसरी बड़ी गलती इसने तस्हीह की थी। वो कितने ठहरे अंदाज में बात करती थी। इस लम्हे मुझ पर इदराक हुआ कि वो बदल गई थी। शायद इसकी मोहब्बत भी। मैं जानने को बेचैन सा हो गया। तभी दोबारा इसके रूबरू हो गया था। मैं इसे बताना चाहता था कि मैं भी इससे इसी दौर से मोहब्बत करता रहा था। अपनी बेसुकूनी की दास्तान भी इसे सुनाना चाहता था, लेकिन मुंह से निकला भी तो क्या। इतना सब्र कैसे कर लिया। मैं हकदा किसे पूछ रहा था, सब्र ही तो आ जाता है। वो मशीनी अंदाज में जवाब दे रही थी। नफरत नहीं हुई मुझसे। मैंने फिर से सवाल किया, नहीं। उम्मीद की किरण जागी क्यों। मोहब्बत जो हो गई थी वो लाजवाब कर गई थी। मेरा दिल कुरलाया। माफ़ कर दोगी। मेरा लहजा पर उम्मीद था। नहीं, साफ इनकार कर गई थी। मैं बेताब हो गया। अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तब भी नहीं। नहीं, वो कितनी कठोर लग रही थी। खिद प्लीज़, मैं अफसुदा हुआ, नहीं करूँगी। वो अड़ गई थी। फिर इतना इंतज़ार क्यों किया। मोहब्बत ने मुंतज़िर ही रखा। जी मंतक थी, अब नहीं। मैं फिर से मुस्तरब हो गया। क्या मोहब्बत है, वो साफ कह रही थी। तभी तो पुरसकून थी। तो फिर बड़ा गहरा वक्फा आया था। काश आपको पहले मुझसे मोहब्बत हो गई होती, इसने कहा था और उठ गई थी। मैं कुछ भी ना कह पाया से कुछ भी ना बता पाया। अब सकते की आलम में बैठा था। हाथ में वही कागज़ था जो कुछ देर कबल खरीद के बेजान हाथ में था। जहन में एक ही फिक्रा ठोकरें मारे जा रहा था। आई एम सॉरी, शी इज़ एक्सपायर्ड। वो सन्नाटों की जद में आ गया था। सख्त ऐसा शदीद था कि सांस लेना मुहाल लगने लगा था। यहाँ तक कि आंख नम हुई और एक आंसू बेबसी की इंतहा को पहुँचते
اٹھتے ہاتھ پر گر گیا۔ ہم تیرے سوگ میں چپ بیٹھے تھے، آنکھ کے پار کسی روئی ہوئی یاد کی خاموش زدہ تصویریں پھڑپھڑاتی ہیں بے آواز۔ شہر سے کٹ کے بھی تنہائی نہیں جاتی تو رو پڑتے ہیں۔ کتنی افسردہ ہیں افسانے، میرے گمشدہ بچوں کی مانند بہت سہمے ہوئے دل بھی کھویا ہوا ایک بچہ ہے، اجنبی لوگوں کے چہروں کی طرف تکتا ہے، ایک گھبرائی ہوئی حیرت سے، خوف کی ماری ہوئی غیرت سے، صبر کے ساتھ اگر زندہ رہا جا سکتا کربلا میں نہ کوئی مر جاتا، صبر کے ساتھ اگر زندہ رہا جا سکتا زہر پینے کی ضرورت ہی نہ رہتی، باقی معجزے ہوتے نہیں، حادثے روز ہی ہو جاتے ہیں، المیے ساتھ لگے رہتے ہیں، بد نصیبی کا کوئی ذکر نہیں، تم ہمیں ملتے تو خوش ہو جاتے، تیرے اذیتوں کی رسائیوں کو تسکین ملتی، موت ہی موت کا پس منظر ہے۔ میں خرد احسان جسے محبت ہوئی اور تکمیل بھی کر ڈالی، لیکن اسی محبت نے پتھر کر ڈالا۔ میں 3 سال پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے ٹیومر ہے، لیکن تب قابل علاج تھا، پر میں زندگی میں اتنی نڈال ہوئی کہ علاج کی طرف دھیان نہ دے پائی۔ آپ کے جانے کے بعد بابا بھی چلے گئے، جان سے عزیز رکھنے والے بابا کا سایہ اٹھا تو لگا آسمان چھن گیا۔ یہ دھچکا پہلے سے بھی شدید تھا، میں سنبھل نہ پائی، سر کی ٹیسوں کو ڈٹائی سے نظر انداز کرتی، میں خود اذیتی کی انتہا پر تھی، میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتی تھی، چاہ کر بھی یہ درد کسی کو بتا نہ پائی اور اسے روگ بنا کر پالتی رہی۔ میرا دل کرلا کر کہتا تھا کہ آپ لوٹ آؤ، لیکن جب آپ آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھپھو نے بتایا تھا آپ معافی کے طلبگار ہیں، اور میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ خرد احسان نے عرفان ہمدانی کو معاف کر دیا ہے، لیکن ساتھ نہیں دے پاؤں گی، زندگی اب وفا نہ کرے گی۔ سچ کہوں تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ عرفان ہمدانی جو پرفیکشن کا قائل تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن آپ مطمئن رہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ لینا کہ بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش پوری کرتے کرتے یاد رکھنا، اگر زندگی میں کبھی اس سے کسی شاندار انسان سے محبت ہو جائے تو اس کی خوشی کی خاطر مجبور باپ کا رول پلے کرنے کی بجائے اسے رول لینے دینا، اسے سمجھانا کہ اگر محبت کے بدلے محبت نہ ملے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے یہ سودا کرنے کبھی بھکاری بن کر اس کی خوشیاں مانگنے مت جانا، اسے باپ بن کر بتانا کہ محبت کرنے سے پہلے مقابل کے دل میں بھی جھانک لو، ورنہ قدم وہی روک دو، وگرنہ محبت مل کر بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ جان نکل جاتی ہے۔ تحریر ختم ہو گئی تھی، پر وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، حسرتیں، مایوسی، کرب، اذیت، لامتناہی دکھ، پچھتاوے، کتنے احساس اختلط اسے جکڑ گئے، ہنی بلا کی طرح پکڑ کر گھسیٹنے لگے اور کھینچنے لگے، جھٹکے دیے گئے، آنکھوں میں راکھ بڑھنے لگی، در کچوکے لگانے لگا، کیا کیا نہ ملال دل میں اتر آئے، اس کی ایک ایک اذیت، ایک ایک پشیمانی، منت سماجت، وہ اسے سے بات کرنے کو ملنے کو ترس گئی تھی، پر یہ پتھر اپنی انا کے خول میں بند رہا، وہ اسے سزا دیتا رہا، اور آج وہ عمر بھر کے لیے سزا دے گئی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ عرفان ہمدانی جو بے حس مانا جاتا تھا کیسے ٹوٹ کر بکھرا تھا کہ سمیٹنے کی حد سے باہر نکل گیا۔ آج کبھی نہ رونے والا عرفان بلک رہا تھا تو کس نے دیکھا تھا۔ تو یہاں پر ناول ایک ختم ہوا۔ ناول کا اگر ٹپیکل سا اینڈ کرتے، مطلب کہ وہ خرد سے معاف کر دیتی تھی، تو پھر وہ ساری اذیتیں کہاں جاتی، لیکن رائٹر نے ایک الگ سا اینڈ کیا تاکہ ہیرو کو بھی پتہ چلے کہ کسی کی محبت کو ٹھکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ ناول یہاں پر ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا محبت ہو گئی تھی، اور اس کی رائٹر ہیں مریم۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔